لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، سيدنا المؤيد بشيرنا المسدد نذيرنا المجدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الأئمة الهداة المهديين الراشدين المعصومين المظلومين، سيما الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر وقل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ان برادر محترم سے معذرت کے ساتھ جو کل بقول ان کے ساری رات نہج البلاغہ کو لے کر بیٹھے رہے، لیکن انہیں وہ خطبہ نہیں ملا جس کا حوالہ بہت سرسری اور جلدی جلدی میں نے کل کی مجلس میں دیا تھا، اور جس طرح سے وہ نہج البلاغہ لے کے بیٹھے تو اس سے مجھے یہ یقین ہے کہ وہ ریگولر نہج البلاغہ کا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی اور ہوتا تو میں یہی کہتا کہ چلیں، میری مجلس کا کم از کم اتنا فائدہ تو ہوا کہ شیلف پر رکھی ہوئی نہج البلاغہ کی مٹی کو جھاڑ کر چاہے خالی اس کی لسٹ ہی مگر پڑھی تو گئی، مگر جس طرح انہوں نے حوالہ دیا کہ میں ساری رات ڈھونڈتا رہا، مولانا وہ تو خطبہ ہے ہی نہیں. دیکھیں، یہ ریفرنسز کا مسئلہ بڑا مشکل ہوتا، حتیٰ یہ کہ قرآن کی آیتوں کے اندر بھی بعض اوقات یہ غلط فہمیاں ہو جاتی. ایک تو یہ ہے کہ آیتوں کی نمبرنگ، اب 6238 آیتیں ہیں قرآن میں کہ 6666، 6666 یا 6238، یہ دو تو مشہور قول ہیں، لیکن یہ اختلاف اسی لیے کہ آیتوں کی نمبرنگ کے اندر ایک اختلاف پایا جاتا. تو خاص طور پر اس حوالے سے کہ بعض اوقات آیتوں کی نمبرنگ میں بسم اللہ کو بھی نمبر 1 یا نمبر 1 دیا جاتا، اور یہ ہے کہ آج کل عام طور پہ یہ ہے کہ بسم اللہ کو نمبر میں شامل نہیں کیا جاتا. قرآن کے سوروں کے نام، اس میں بھی بعض اوقات اتنا بڑا اختلاف ہو جاتا ہے ریفرنس میں کہ ہم نے کہا کہ قرآن کریم کی فلاں آیت سورہ مومن میں ہے، اس نے پورا قرآن چھان مارا، سورہ مومن نام کا کوئی سورہ ہی سے قرآن میں نہ ملا. وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے، سورہ کے 2 نام، اور سعودی عرب سے جو قرآن چھپ کے آ رہا ہے اس میں دوسرا نام لکھا ہوا، سورہ دہر، سورہ انسان. تو اب یہ حوالوں کے مسئلے تو اپنی جگہ ہیں، جو نہج البلاغہ میں اور زیادہ یہ مسئلے پائے جاتے ہیں. لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، میں نے کل قطعاً یہ تذکرہ نہیں کیا تھا کہ یہ خطبہ نہج البلاغہ کا ہے جس میں مولا کاش اور کاش اور کاش کا لفظ استعمال کیا، بلکہ کل کی پوری تقریر میں اول سے آخر تک کہیں بھی نہج البلاغہ کا لفظ نہیں آ پایا. تو اب اگر ذہن میں یہ خیال ہے کہ مولا کا خطبہ جب کہا جائے گا تو وہ سب نہج البلاغہ میں ہو، یہ قرآن کی تو خاصیت ہے کہ قرآن کی جو آیت ہے وہ اسی قرآن کے اندر، نہ ایک آیت اس قرآن سے باہر ہے اور نہ ہی ایسا ہے کہ اس قرآن میں کوئی باہر کی چیز آ گئی. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے گھر میں، خاص طور پر کچھ بد سلیقہ خواتین کے یہاں قرآن کی کچھ آیتیں ان کی بکریاں کھا گئی، لیکن جہاں تک ہمارا عقیدہ ہے اس کے اعتبار سے
قرآن جو ہے جب کہا جائے گا یہ قرآن کی آیت ہے تو آپ کو اسی قرآن میں ملے گی، لیکن جب یہ کہا جائے گا کہ مولا کا خطبہ، اب آج کل جو دو خطبے سب سے زیادہ مشہور ہیں دونوں ہی نہج البلاغہ میں نہیں۔ پہلا مولا کا وہ خطبہ جس کے اندر اول سے آخر تک کوئی نقطہ استعمال نہیں ہوا، ڈھونڈتے رہیے آپ نہج البلاغہ کو، حفظ بھی کر لیجئے، لیکن یہ خطبہ نہج البلاغہ میں ہے ہی نہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مولا کا خطبہ نہیں رہا۔ مولا کا وہ خطبہ جس میں اول سے آخر تک ایک بار بھی لفظ الف نہیں آیا، اور وہ بھی تحدی کے مقام پہ تھا، ایک چیلنجنگ سچویشن بن گئی تھی جب کسی نے کہا تھا، دوستوں کی محفل میں بات ہو رہی مولا کے زمانے کہ عربی زبان میں تو کوئی ایک جملہ نہیں کہہ سکتا جس میں الف نہ آئے، تو مولا نے مسکرا کے کہا تو ایک جملے کی بات کرتا، اور اسی وقت وہ خطبہ دیا، لیکن وہ بھی آپ کو نہج البلاغہ میں نہیں ملے۔ تو اب یہ خطبہ جو ہے اچھا پھر کسی بہت ہی زیادہ غیر معتبر کتاب میں بھی نہیں، کافی جو ہمارے یہاں سند کے اعتبار سے حدیث کی سب سے بہتر کتاب، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سب سے معتبر ہے اس لیے کہ ہمارے پاس صحیح کا تصور ہی نہیں، ہم اس کو صحیح کافی نہیں کہتے ہیں، ایسی کوئی کتاب ہی نہیں ہے کہ جس میں ساری حدیثیں صحیح ہوں، لیکن باقی تمام حدیث کی کتابوں کے مقابلے میں سب سے بہتر کتاب کافی، اس کافی کی والیوم 8 جس کا نام روضہ۔ اب یہ ساری باتیں شاید میں نے غیر متعلقہ چھیڑ دی، لیکن ان مومن کی رات بھر کی محنت کا خلاصہ یہ نکلا کہ مولانا نے غلط چیز پڑھی ہے ہی نہیں ہے، نہج البلاغہ میں ہے ہی نہیں۔ میں نے کب کہا تھا نہج البلاغہ میں ہے؟ میں نے کہا تھا مولا نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور کافی جیسی کتاب والیوم 8 روضۃ الکافی۔ اور جب اس کی بات آئی ہے تو ایک دو باتیں اس لیے کہہ دوں کہ کل کی مجلس کے بعد ایک سوال بھی بہت زیادہ کیا گیا، اب یہ ہر ایک کا سوال نہیں لیکن کیا گیا تو وہ اسی خطبے سے متعلق، اور وہ یہ وہ سوال کی منزل پہ بعد میں آتا ہوں، پہلے اس خطبے کا ایک وہ کل والا جملہ، اس سے پہلے کہ کوئی صاحب روضۃ الکافی تک پہنچ جائے اور وہاں پہ وہ کہیں کہ مولانا جملہ ذرا سا بدلا ہوا، میں خود یہ اقرار کروں کہ ہاں وقت کی کمی کی وجہ سے اور میرا موضوع کچھ اور تھا، اس لیے میں نے جلدی جلدی وہ جملہ پڑھا، ایک ہی جملہ تو اس خطبے کا پڑھا تھا، اور وہ جملہ اصل مولا نے ایک امتحان لیا یا ٹرائل میں ڈالا، یا ہمیں اور آپ کو نہ صحیح کہ ہم تو مولا کے ہر قول پہ آنکھیں بند کر کے یقین کرتے ہیں، لیکن ان کو جو یہ کہیں کہ علی بلا وجہ مسلمانوں کو اتنا برا سمجھ رہے تھے کہ میں یہ نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا، ذرا ہمت دکھاتے نعوذ باللہ، یہ الفاظ توہین امام، لیکن دشمنان اہل بیت جس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں اسی کو میں اس وقت ان کی زبان بول رہا ہوں، کہتے کہ ذرا حوصلہ دکھاتے، ذرا ہمت دکھاتے، اور یہ ساری جو ان کی خواہشات تھیں اسے پورا کرتے، کچھ نہیں ہوتا، اور پھر مثال دے دیتے کہ علی سے پہلے ایسے کڑک لوگ گزرے تھے کہ انہوں نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا، اور شراب کے نشے میں 2 رکعت کی نماز 4 رکعت پڑھ دی تو کس نے کوئی کمپلین کی؟ کوئی پروٹیسٹ نہیں۔ تو مولا نے اس خطبے کے اندر خالی یہ نہیں کہا کہ میں کاش 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 میں یہ کرتا، میں یہ کرتا، ایک مثال بھی دی، اور وہی مثال کل میں نے جلدی جلدی بیان کی۔ مولا نے کہا کہ دیکھو کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ میں نے صرف اتنا کہا تھا، یہ خطبے کا جملہ ہے روضۃ الکافی، آج رات جو محنت کرنے والا ہے تو وہ اس سے پہلے ہی میں اس کو اس محنت سے بچا رہا ہوں کہ وہ اصل جملہ یہ کہ مولا نے فرمایا کہ دیکھو میں نے صرف اتنا کہا۔ اچھا یہ جملہ مولا کا آیا ہے خطبے کے آخر، یعنی پہلے سارے وہ جملے مولا نے ارشاد فرمائے کاش 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 کاش، یہ علی کی کمزوری نہیں ہے، یہ علی کی ناطاقتی نہیں ہے، یہ حکم خدا کے سامنے علی کی خاموشی ہے، تو اس میں آخری جملہ یہ آ رہا کہ اور دیکھو میں نے صرف اتنا ہی کہا تھا نا کہ لا اجتماع فی شہر رمضان الا الفریضہ، کہ دیکھو رمضان کے مہینے میں سوائے واجب نماز کے نماز جماعت قائم نہ کرنا، اور کیا تمہارے سامنے یہ نہیں ہوا؟ یہ مولا نے ایک چیز پہ عمل کر لیا،
اور عمل بھی ابھی خالی زبانی کیا کہ مولا فرماتے ابھی میں نے یہ کہا تھا، تو کیا میرے اپنے لشکر میں جو میری حمایت میں لڑنے آ رہے ہیں، یہ جملہ ہے مولا، میرا وہ سپاہی جو میری حمایت میں لڑنے آ رہا، کیا اس نے آواز بلند نہیں کی کہ اے مسلمانوں ہوشیار ہو جاؤ، سنت عمر کو تمہارے سامنے بدلا جا رہا ہے اور تم خاموش بیٹھے ہو، اور علی ہم کو نماز جماعت سے روک رہے ہیں۔ اور میں نے پھر کہا کہ عالم تو ہوں، میں نے ان لوگوں کو صرف یہ خبر دی تھی کہ لا جماعت فی النوافل فانھا بدعہ، کہ سنت نماز میں جماعت نہیں ہوتی ہے، سنت نماز کی جماعت بدعت ہے۔ تو یہ کہا گیا کہ علی لوگوں کو نماز جماعت سے روک رہے۔ تو جو 18 یا 19 یا 20 بعض باتیں میں اس وقت ذرا جلدی میں کہہ گیا، اس لیے کہ میرا موضوع بھی کچھ اور پھر وہ باتیں اگر میں ذرا آرام سے کہوں تو چاہے میں اس طرح کے اشارے نہ کروں، لیکن آپ کی ہوں اور آپ کی مسکراہٹیں وہ جو ہے اس کو بھی متوجہ کر دیں گی جس کا ذہن ادھر نہیں جائے گا۔ تو میں بہت جلدی جملے کہہ کے آگے بڑھ گیا۔ تو مولا کہہ رہے دیکھو ایک مثال ہے، میں نے نماز جماعت سے نہیں روکا، میں نے کہا کہ واجب نمازوں میں جماعت قائم کرو، صرف اتنا کہا کہ سنت نماز میں جماعت بدعت ہے۔ تو یہ نہیں کہا گیا کہ علی سنت جماعت سے روک رہے ہیں، کہا گیا علی جماعت کی نماز کے ہی خلاف۔ اور یہ وہ چیز کہ یہاں پہ صرف ایک بات کہہ دوں کہ یہ ہو گیا دشمنان اہل بیت کا طریقہ۔ آخری زمانے میں امام زمانہ کے خلاف اور شیعت کے خلاف جو پروپیگنڈا ہوگا اس میں بھی یہی بات کی جائے گی۔ ہم کہیں گے کچھ، ہم کہیں گے تقیہ واجب ہے، وہ کہیں گے دیکھیں ان کے یہاں جھوٹ بولنا جائز۔ ہم کہیں گے کہ متع جائز ہے، وہ کہیں گے دیکھیں ان کے یہاں زنا جائز۔ تو یہ مولا کے اپنے زمانے میں مولا کے اپنے کلام سے بھی جن کو غلط استفادہ کرنا ہے، انہوں نے یہ نعرہ بنا دیا کہ علی جماعت نماز سے روک رہے اور مولا کو کمپلین کرنا پڑ رہی۔ اب بہت ہی چھوٹے لیول پر، بہت چھوٹا اسکیل، کہاں کائنات کا مولا، کہاں ہم جیسے گناہگار، ہمیں بھی اس قسم کے اعتراضات کا سامنا کرنا پڑتا۔ یہ کہا گیا کہ نمازیں پڑھو یہ واجب ہیں، حجاب کرو یہ لازم ہے، داڑھی رکھو یہ ضروری ہے، غنا حرام ہے، شراب حرام ہے، سود حرام ہے، یہ ساری باتیں کہی گئی۔ کیا کہا جاتا؟ یہ محبت اہل بیت کے قائل نہیں۔ ارے ان دو چیزوں میں کیا ربط ہے کہ اگر کوئی کہے نماز پڑھو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مقصر شان اہل بیت؟ کہاں اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ والی کی ولایت کو نہیں مانتا؟ کہاں اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ امام حسین کی عزاداری کے خلاف ہے؟ لیکن کیا ہوتا یہی نہیں کہ ادھر کوئی امر بالمعروف کی بات آئی، ادھر کوئی واجبات کا تذکرہ ممبر پہ ہوا، ادھر کسی حرام کا گناہ بتایا گیا اور سیدھا جا کے اعتراض یہ جڑ دیا گیا یہ علی کی ولایت کو نہیں مانتے، یہ حسین کی عزاداری کو نہیں مانتے ہیں۔ تو بہت ہی اسمال اسکیل، مگر وہ قومیں یہ کریں کہ جن کے اوپر اس طرح کے حملے نہیں ہوئے تو سمجھ میں آتا ہے۔ ہم جو 1400 سال سے اسی ظلم کو برداشت کرتے آ رہے ہیں کہ ہم کہتے کچھ ہیں، لوگ نتیجہ کچھ نکالتے ہیں، جب ہمیں موقع ملتا ہے ہم بھی وہی ظلم کرنے لگتے ہیں۔ اب یہ بات ابھی یہاں پہ اس لیے روکی کہ امام زمانہ کے حوالے سے یہ باتیں ابھی آگے آئیں گی، مگر اس خطبے کا آخری جملہ میں نے پڑھا تو پہلا بھی پڑھوں اور درمیان کا ایک جملہ اس لیے پڑھوں کہ شاید حبیب ابن مظاہر کے فضائل بیان کرنے کا اگر موقع ملا، اب میں نہیں کہہ سکتا، کبھی وقت میرے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، ویک ڈیز ہیں، بچوں کو صبح اسکول جانا ہے، تو میں مجلس کسی اور چیز کو سوچ کے آتا ہوں، کہیں اور ختم کرنا پڑتی۔ حبیب ابن مظاہر کے فضائل میں جو ایک بہت اہم لفظ آتا، اس کے لیے ایک بیچ کا جملہ، صرف 3 جملے۔ مولا نے یہ خطبہ شروع کہاں سے کیا؟ سب سے پہلی چیز مولا کی تمنا کیا تھی، خواہش کیا تھی، مراد کیا تھی؟ مولا نے کہا کاش میں یہ کر سکتا، لیکن دیکھو تم لوگ مجھے یہ بھی نہیں کرنے دیتے کہ اگر میں مقام ابراہیم کو اس کی اصل منزل پہ پہنچا۔ اور یہ تمام روایتوں میں ایک متفقہ چیز سن لی کہ ظہور کے بعد زمانے کا امام
جو سب سے پہلی اصلاح کرے وہ ہے مقام ابراہیم کو اس کی اصل منزل پہ پہنچا. بہت اہم چیز ہے کوئی مقام ابراہیم، اور بہت زیادہ اس کی اسلام کے اندر کوئی سگنیفیکنس ہے کہ امام زمانہ کا جتنا جہاد ہے سب سے پہلا عمل جو ہے امام زمانہ کا وہ ہے مقام ابراہیم کو اس کی اصلی جگہ پہ پلٹا. جنت سے دو پتھر آئے، ایک ایسا کہ بچہ جانتا ہے کہ کعبے میں حجر اسود لگا، ایک ایسا کہ بڑے بڑوں کو نہیں پتا کہ مقام ابراہیم بھی جنت سے آیا ہوا پتھر. اور عجیب بات یہ ہے کہ حجر اسود کا تذکرہ پورے قرآن میں کہیں نہیں، اور مقام ابراہیم کا تذکرہ ایک نہیں بلکہ دو جگہ پر بڑی اہمیت کے ساتھ. اور پھر جیسا میں نے کہا کہ زمانے کے امام کا یہ جملہ کہ سب سے پہلا کام جو میں انجام دوں، اور یہ مولا کے اس خطبے کی پہلی چیز ہے. آگے چل کے علی نے بہت ساری کمپلین کی، بھئی یہاں تک کہا کہ میں اپنے بھائی جعفر طیار کا مکان ان کے وارثوں کو نہیں دے سکتا. عالم اسلام کس کے اوپر احتجاج کرے؟ قبضہ ہے. اب وہ فدق چھوڑیں، فدق تو ایک سینسیٹیو ایشو بنا دیا. جعفر طیار کا مکان، جو لوگ اس سال حج کر کے آئے ہیں یا عمرہ کر کے آئے ہیں ان سے پوچھی، مسجد النبوی میں آج بھی جعفر طیار کے مکان کی جگہ قبضہ ہو گئے. مولا کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے وارثوں کو ایک مکان خالی ایک مکان نہیں دے پا رہا. اور وہ حکمران بھی تھے جنہوں نے عراق و شام کا اور مصر کا خراج ذرا سی بات پہ خوش ہو کے کسی کو ناجائز دے دی. تفصیل مجھ سے نہ پوچھیے، مولانا مودودی کی خلافت و ملوکیت کے شروع میں پڑھ لیجیے. لیکن بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا حالات تھے. لیکن پہلی چیز مولا نے مقام ابراہیم کی تمنا کی. مقام ابراہیم جنت سے آیا ہوا ایک ایسا پتھر جسے اس کی جگہ سے جب ہٹایا گیا تو اہل بیت نے کہا کہ یہ وہ ظلم ہے جو ہمارا وارث سب سے پہلے دور کرے. اور جب مولا خلافت ظاہری ملی تو خطبے میں اس کا تذکرہ کیا. اچھا، اب یہ تو صرف یہ بتانے کے لیے کہ خطبے کا پہلا جملہ کیا ہے، کیونکہ آخری جملہ پڑھا پہلا نہیں پڑھا، اور بیچ کا ایک جملہ. یہ بیچ کا جملہ جو ہے یہ کوئی ربط نہیں ہے میری اب تک کی باتوں، یا تو میں پورا خطبہ پڑھتا کہ ساری باتیں آ رہی ہیں تو یہ بھی، اور ورنہ پھر وہ جو ہے کہ پہلا اور آخری جملہ نہیں. یہ خاص وجہ سے کہ حبیب ابن مظاہر کے حالات اور حبیب ابن مظاہر کے حوالے سے جب بھی میں مجلس پڑھتا ہوں تو ایک جملہ ضرور کہتا ہوں کہ آقا حسین نے حبیب ابن مظاہر کو جب اپنی فوج میں بلایا تو وہ بلاوے میں ہی کچھ ایسی باتیں لکھ دی جس سے یہ پتا چل رہا کہ امام کے لشکر میں شامل ہونے کا کرائیٹیریا کیا، کیونکہ واحد صحابی حبیب ابن مظاہر ہیں جن کے لیے الگ سے ان کے نام کے ساتھ خط گیا. ویسے بصرے والوں کے لیے امام کے قاصد گئے، کوفے والوں کے لیے گئے، لیکن وہ ایک عمومی پیغام خاص نام لے. تو وہاں یہ وجہ بھی ہے کہ ساری انسانیت کو چھوڑ کے خالی ایک حبیب کو کیوں بلایا جا رہا ہے. ایک معیار، وہی معیار امام زمانہ مانگیں گے. تو یہ والا جملہ جو ہے خطبے کے بیچ کا، یہ اس حوالے سے بھی آگے چل کے بہت اہم جملہ بنے آج حبیب کے حوالے سے. لیکن اگر موقع نہ ملا تو لشکر امام میں ہم کیسے شامل ہو اس حوالے. امام فرماتا ہے امام علی ذرا دیکھیے کیا حالات تھے اس زمانے میں. تبھی امام علی کو یہ والی خلافت نہیں چاہیے تھی جو لوگ دے رہے ہیں. پھٹی ہوئی جوتی کو سی رہے ہیں اور فرما رہے ہیں جو خلافت تم دے رہے ہو وہ اس پھٹی ہوئی جوتی سے زیادہ حق ہے. ایک مرے ہوئے سڑے ہوئے کتے سے زیادہ حقیر وہ خلافت ہے جو تم دے رہے ہو. نہیں چاہیے علی کو یہ حکومت. پھر کیوں قبول کی اس کی وجوہات علماء بیان کرتے ہیں اور وہ ایک الگ موضوع. اب جملہ یہ کہ اگر میں چاہوں تب بھی عمل نہیں کر سکتا. کاش مجھے موقع ملے کہ میں لوگوں کے وضو کو رسول اللہ کے وضو کے مطابق کروں، لوگوں کی اذانوں کو رسول اللہ کی اذان کے مطابق کروں، لوگوں کی نماز کو رسول اللہ کی نماز کے مطابق کروں، اور لوگوں کو موزے پر مسح کرنے سے روکوں.
اب دیکھیں بہت چھوٹا سا مسئلہ ہے، چھوٹا سا فقہی مسئلہ، مگر ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں آج اشارتاً بعد میں وضاحتاً کہ ہماری قوم کا جو ایک مزاج بن گیا کہ مولانا ذرا بڑی بڑی باتیں کریں، دنیا کی سیاست کے اوپر گفتگو کریں، دنیا کے بڑے بڑے شہروں اور ملکوں میں ہمارے خلاف کیا منصوبے بنائے جا رہے ہیں، کچھ یو این او کے لیول کی بات کریں۔ کیا ممبر اس لیے ہے کہ مذاق کا طریقہ سکھایا جائے؟ اور مولا وضو، اذان اور نماز کو ویسا وضو، اذان اور نماز بنانے کے لیے جو رسول اللہ کے زمانے کی تھی، اس طرح تڑپ رہے ہیں کہ اس خطبے میں جو 19 یا 20 باتیں مولا نے بتائیں، ان میں یہ 4 باتیں خاص اہمیت کے ساتھ بتائیں، اور خاص طور پر موضوع کا مسائل یعنی وضو کا طریقہ بالکل صحیح ہونا چاہیے۔ آپ جائیے وضو خانوں، اب لوگ چہرہ دھو رہے ہیں، ہاتھ دھو رہے ہیں، دھڑا دھڑ چلو سے پانی، دھڑا دھڑ چلو سے پانی، ایک چلو کے بعد شاید پانی ڈالنے سے وضو بھی غلط ہو جائے، امام خمینی اور آغا سیستانی کے فتوے۔ اب لوگ کہیں گے کہ مولانا یہ کوئی بچوں والی باتیں ہم کو بتانا ہے، تو سنڈے اسکول کی ہی باتیں، تو سنڈے اسکول میں بچے بھیجے کہاں جاتے ہیں کہ وہاں پہ ان کو یہ باتیں بتاؤ، اور وہ نہیں بھیجے جاتے، بڑے ہو جاتے۔ اور پھر بات ہوتی ہے کہ نہیں کوئی بین الاقوامی سیاست کی بات کرے کہ اس وقت دنیا کے حالات کیا، وہ بھی بیان ہوتے، یہ بھی بیان ہوتے، اور خاص اس وجہ سے کہ مولا کی تمنا سنیے کہ کاش میں یہ ساری تبدیلیاں ختم کر کے ان عبادتوں کو رسول اللہ کی عبادت کے مطابق کر دے۔ اچھا، اب جیسا کہ میں نے کہا کہ حکومت امام میں شامل ہونے کی یہ ایک بہت اہم شرط ہے، مگر اس کا بیان اب آگے چل کر آئے گا، ابھی تو جو بات کل چل رہی، مگر میں نے یہ بھی ایک جملہ عرض کر دیا کہ کل کی مجلس کے بعد ایک سوال بہت کیا گیا، اور وہ یہ سوال کہ مولانا وہ کیا خانہ کعبہ تھا جو حضرت ابراہیم نے بنایا۔ اچھا، یہ بات میں بتا دوں کہ مولا نے اس خطبے میں خانہ کعبہ کو ٹھیک کرنے کی بات نہیں کی، صرف مقام ابراہیم جو خانہ کعبہ سے اس وقت بھی باہر ہے، اور جو زمانے کا امام اس کو اپنی جگہ پلٹائے گا تب بھی یہ خانہ کعبہ سے باہر ہی رہے گا۔ تو مقام ابراہیم کا خانہ کعبہ سے کی کنسٹرکشن سے یا اس کے نقشے سے کوئی تعلق نہیں، چونکہ رسول اللہ خانہ کعبہ کے بارے میں حضرت عائشہ سے اتنے اسٹرانگ الفاظ میں ارشاد فرما چکے ہیں جو کل آپ نے سنے الفاظ۔ تو مولا نے خانہ کعبہ کی بات نہیں، مولا کا جملہ یہ تھا، دوسرا جملہ کہ کیا میں اگر یہ چاہوں کہ رسول کی مسجد کو، مسجد النبوی کو اپنی اصل پہ پلٹا دوں تو یہ کیا کر سکتا ہوں؟ طاقت کے اعتبار سے کر سکتے، حکم خدا کی اطاعت، مسئلہ ہے کہ اطاعت کا ہوتا تو مسجد النبوی بھی غلط ہے، پوری غلط نہیں، نعوذ باللہ غلط فہمی نہ ہو، جو رسول اللہ نے جس انداز سے بنائی اس کے مقابلے میں تبدیلی، رسول اللہ خانہ کعبہ کی تبدیلیاں ختم کرنے کی تمنا کر رہے ہیں، مولا کائنات مسجد النبوی کی تبدیلیاں ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، مگر یہ دونوں موضوع ایسے کہ ٹورنٹو شہر میں یا المہدی سینٹر میں بیٹھ کے بیان کرنے کا مزہ ہی نہیں۔ یہ ہے کہ جب ہم لوگ حج اور عمرے پہ جاتے ہیں، مدینہ شہر میں بیٹھے ہیں، مسجد النبوی صبح دوپہر شام رات 4 مرتبہ دیکھتے ہیں، پھر اگر مجلس میں بیان آ رہا ہو تو سمجھ میں آتا، جہاں ان کے لیے بھی سمجھنا مشکل ہے جو 2 سال یا 3 سال پہلے گئے، اور یہی خانہ کعبہ کا مسئلہ۔ تو میں معذرت کر کے آگے بڑھتا ہوں، یہ تو صرف میں نے 2 جملوں کی زحمت دی کہ آخر مولانا آپ نے 3-4 مرتبہ کہا کہ امام زمانہ خانہ کعبہ کو اپنے دادا حضرت ابراہیم کے نقشے پر بنائیں گے تو وہ کیا نقشہ ہو، اور اسی سے متعلق ایک سوال اور آ گیا کہ کیا اگر خانہ کعبہ کو دوبارہ بنایا جائے تو 3 دن میں بن سکتا؟ میں نے یہی جملہ کہا تھا نا کہ امام مکے میں صرف 3 دن رہے، جو تبدیلیاں کرنا ہے وہ کر لیں اور پھر وہاں سے آگے بڑھیں، تو کیا یہ معجزے سے ہوگا؟ نہیں، اگر معجزوں کے ذریعے سے دنیا میں تبدیلیاں لانا ہوتی تو امام زمانہ تک انتظار کی ضرورت نہیں تھی، مولا علی کے زمانے میں ہی یہ ساری تبدیلیاں آ جاتی۔ نہ اسلام معجزے سے پھیلتا ہے، نہ معاشرے کی خرابیاں معجزے سے ختم کی جاتی، معجزہ نہیں تو پھر 3 دن چلے۔ المہدی کے پروجیکٹ کو کئی سال لگ گئے،
سمجھ میں آ رہا ہے کہ لوگ ڈونیشن اتنے نہیں دے پا رہے ہیں، آج کل کوئی اکنامیکل پرابلم ہوگا، کوئی کرائسس آیا ہوا ہوگا، کچھ اس قسم کے مسئلے ہوں گے، تو امام زمانہ کو کون سے ایسے فنڈز جمع کرنا ہے کہ ہر مجلس کے بعد اپیل کی جائے صرف اس لیے کہ پتا ہے کہ کل تک بھی کچھ نہیں ہوگا تو کل پھر اپیل کرنا۔ وہ 3 دن کے اندر امام خانہ کعبہ کیسے بنا سکیں گے؟ ہماری مسجدیں 3 سال میں بنے یا 10 سال میں تو سمجھ میں آتا، تو اس کے اندر وہی میں نے کہا بات بہت لمبی ہوگی۔ جب امام آئیں گے، مدینے کی مسجد مکمل طور پہ ٹوٹ چکی، دشمنوں نے توڑی ہے مگر ٹوٹ چکی، اسے دوبارہ بنانا امام کے لیے بہت آسان بھی ہوگا، کوئی پروٹیسٹ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ مسجد ہے ہی نہیں۔ خانہ کعبہ امام کے ظہور کے موقع پہ ٹوٹا ہوا نہیں۔ ہاں، بعض روایتوں میں ایک لفظ آیا کہ امام سے پہلے ایک بار اور خانہ کعبہ پہ حملہ، ڈائریکٹ کعبہ پہ حملہ ہوگا اور کعبہ ٹوٹے۔ حجاج ابن یوسف توڑ چکا، اور اس سے پہلے حسین ابن نمیر یزید کے زمانے میں توڑ چکا، لیکن خود آخری زمانے میں ظہور کے وقت نہیں، ظہور سے خاصا پہلے۔ اور یہ بھی ایک عجیب لفظ آیا، اس لفظ کی تشریح میں پاکستان میں کر سکتا ہوں، انڈیا میں کر سکتا ہوں، یہاں نہیں کر سکتا۔ یہ حالات دنیا کے ہو گئے۔ امام نے فرمایا کہ ایک، اب یہ توہین کی نیت سے لفظ نہیں کہہ رہا، ٹائم نہیں ہے میرے پاس، آج کا موضوع تو دیکھیے شروع بھی نہیں ہوا اور تقریر کا وقت ختم ہوتا نظر آ رہا۔ یہ کیسے پتا چلا مجھے؟ آپ کے چہرے دیکھ کر۔ تو خیر خلاصہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی موضوع شروع بھی نہیں ہوا، تو وقت نہیں ہے، اس لیے جلدی کی وجہ سے یہ لفظ کہہ رہا ہوں۔ یہ توہین آمیز لفظ بھی بنتا ہے۔ امام نے فرمایا کالے رنگ کا ایک انسان جس کا افریقہ سے تعلق، براہ راست تعلق ہے کہ اس کے بزرگوں کا تعلق تھا کہ کیا تھا؟ اب بلال حبشہ کے تھے، لیکن حبشہ سے نہیں آئے تھے، ان کے دادا یا پردادا گرفتار کر کے لائے گئے تھے۔ تو خلاصہ یہ کہ امام نے فرمایا ظہور سے پہلے جو کعبہ ٹوٹے گا وہ ان کے ہاتھوں ٹوٹے گا۔ اب یہ روایت میں ایک نشانی آ گئی، اور ایک عجیب لفظ کے ساتھ اس کی وضاحت امام نے کی۔ اب وضاحت کا وقت نہیں ہے میرے پاس۔ وہ لفظ یہ ہے کہ میں، امام فرما رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک حبشی کعبے کی چھت پر بیٹھ کر شراب پی رہا۔ یہاں سے یہ بات شروع ہوئی کہ پہلے کعبے کی اچھی طرح سے توہین ہوگی، اب کعبے کی چھت پہ شراب تو ہمیں اور آپ کو چونکا دینے والا عمل۔ کعبے کی دیواروں پہ گانے وہ تو ہماری اور آپ کی جیبوں سے بھی بلند ہوتے ہیں۔ خیر اب وہ ایک الگ بات ہے، ہم جو کریں وہ غلط کام کوئی تھوڑی ہوگا، کوئی نہ کوئی اس کا جواز ضرور ہوگا، کوئی قرآن کی آیت ہوگی، کوئی حدیث ہوگی، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس کا انسان عادی ہو جائے وہ چاہے کتنا ہی بڑا گناہ کیوں ہو وہ گناہ لگتا ہی نہیں، اور جس کا عادی نہ ہو وہ چاہے جائز کام بھی کیوں نہ ہو اس پر بھی لوگوں کو اعتراض ہو جاتا۔ کراچی کے وہ صاحبان ایمان جو بہت یعنی میری عمر کے، جلوس کے درمیان نماز کا وقت آ گیا، نماز پڑھنا اس پر اعتراض ہو رہے تھے، واجب کام کیونکہ ایک نئی بات، اب کوئی اعتراض نہیں کرتا، لیکن کہہ رہا ہوں نئی بات، اور جو گناہ ہم کر رہے ہیں چاہے وہ اس سے چھوٹا گناہ نہ ہو لیکن وہ بڑا عجیب لگتا، یہ ذہن میں رکھیے۔ لیکن وہی بات کہ آج کا موضوع کچھ اور ہے، گرچہ لفظ شراب آج کے موضوع میں ایک جملے کی حد تک آنے والی ہے، اگر میں وقت کے اندر اس منزل پہ پہنچ گیا جو میں نے سوچی ہے، تو امام فرما رہے ہیں کہ کعبے کی چھت پہ شراب پی جائے اور اس کے بعد کعبے کو توڑا جائے۔ اب اس کے اندر سعودی عرب کے مقامی حالات کو جاننے والے ایک اور اینگل سے اس حدیث پہ غور کریں۔ سعودی عرب کے اندر افریقہ سے نسلوں پہلے مائیگریٹ کر کے آنے والے کئی قبیلے، اور اس وقت جو آل سعود کے خاندان کے خلاف موومنٹ چل رہے ہیں جو ہمارے سامنے آ ہی نہیں رہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ خبر مل رہی ہے ایسٹرن پروونس کی جہاں پہ شیعان اہل بیت کا قتل عام ہو رہا، یہ بھی غنیمت کہ وہ حالات تو ہم کو معلوم، لیکن اس کے علاوہ بھی سب جگہ حالات ٹھیک نہیں، وہ آپس کے اختلاف۔ تو وہ کون سے قبیلے ہیں جو بہت نمایاں اس کے اندر؟
پیغمبر کی ایک حدیث تھی نا کہ آخری زمانے کی ایک بہت اہم نشانی ہے خراسان سے کالے رنگ کے جھنڈوں کا آنا. چنانچہ ہر اس ٹائپ کا موومنٹ جیسے یہ داعش کا ہے، ISIS، یہ جو موومنٹ ہے جھنڈے کالے ہو. پہلے کالے رنگ پہ کتنا اعتراض تھا، کالے علم پر کتنا اعتراض تھا، کتنے لوگوں کے نکاح اس کی وجہ سے ٹوٹ گئے. تو جب نکاح ٹوٹ گئے تو ان کی آگے کی نسلیں کیا ہوئی یہ تو خیر وہی لوگ بتائیں گے. لیکن اب کالا رنگ کالے جھنڈے بہت اہم پہچان بنائی. گرچہ یہ بھی وہی پرانی بات ہے، بنو عباس کو جب حکومت ملی تو منصور نے بنو عباس کا آفیشل کلر بلیک کرا دیا انہی حدیثوں کی وجہ سے. تو اب یہ کالا جھنڈا، لیکن مکے کی سرزمین پر کالے رنگ کی ایک قوم کا قبضہ ہونا، اب یہ کہاں سے کوئی افریقن قوم اتنی طاقتور ہو جائے گی؟ اس وقت سینٹرل افریقہ میں جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں، وہی بات یہ ہے کہ اتنی جگہ ظلم ہو رہا ہے، کس کس کو یاد کرے. اب دیکھیں برما اس وقت بالکل ذہن سے نکل گیا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا. انڈونیشیا اور ملیشیا بہت پیچھے ہمارے ذہن میں چلے گئے. ہمارے سامنے بحرین ہے، ہمارے سامنے سیریا ہے، ہمارے سامنے سعودی عرب کا ایسٹرن پروونس ہے، ہمارے سامنے پاکستان ہے. لیکن یہ ساری جگہ دوسری طرح سعودی عرب کے دوسرے علاقوں میں اب یہ حدیث اور جو وہاں کے حالات جانتے ہیں، شاید موقع ملے تو آگے وضاحت کروں، آج موقع نہیں. لیکن یہ بات ساری کہاں سے چلی؟ آپ چکرا جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ اب تک تو اللہ نے اتنی مجھے طاقت دی ہے کہ مجھے یاد رہتا ہے. بات چلی یہ تھی کہ امام جب آئیں گے تب کعبہ نہیں ٹوٹا ہوگا، اس سے پہلے ایک بار ٹوٹ جائے گا. اور کس قوم کے ہاتھ ٹوٹے گا یہ نہیں بتایا کہ کوئی افریقن قوم ہے، کوئی ویسٹرن ایسی طاقت ہے جہاں کی فوج میں ایسے رنگ کے سپاہی ہیں، یا خود سعودی عرب کا کوئی لوکل قبیلہ. مگر پھر وہ ٹوٹ کے دوبارہ بن جائے. خانہ کعبہ زیادہ دن ٹوٹا نہیں رہ سکتا ہے کیونکہ یہ ریونیو یا آمدنی کا بہت بڑا ذریعہ. تو جو بھی اسے توڑے گا پھر پیسے کمانے کے لیے اس کو بنائے. اور یہی وجہ ہے اس تبدیلی کی جو خانہ کعبہ میں حضرت ابراہیم کے بعد ہوئی. یہی وجہ، خانہ کعبہ وہ نہیں ہے جو ابراہیم کے زمانے میں. جب امام آئیں گے تو کعبہ اسی طرح کا بنا ہوا ہو. امام اس کو توڑ کے نئے سرے سے نہیں بنائیں گے کہ آپ کہیں کہ یا تو یہ 3 دن کو بڑھائیے مولانا، اتنے دن میں تو نہیں بن سکتا، یا پھر معجزے کو بیچ میں لے کے آئیے، معجزہ بھی نہیں لا رہے، آپ کہہ رہے ہیں عام انداز سے بنے گا 3 دن. تو وہ تو بنا ہوا ہے، صرف وہ جو امینڈمنٹ اس کے اندر ہوئی ہے اس کو ختم کرنا. اب وہ سب بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. کبھی موقع ملا اور آپ کی خدمت مکے میں کرنے کا موقع ملا تو یہ چیز وہاں پہ آپ زیادہ مزے سے سنیں گے. ابھی بھی پتہ نہیں اتنی دیر آپ نے کیسے سن لی. لیکن مسئلہ یہ کراچی ہوتا تو آدھا مجمع اٹھ کے جا چکا ہوتا، اپنے ٹرک پر بیٹھ کر آگے روانہ ہو چکے ہوتے. ٹرک کے لفظ سے کچھ لوگ سمجھ گئے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، جو نہیں سمجھے وہ چھوڑ دے. تو خلاصہ یہ ہے کیا ہو بھئی، خانہ کعبہ کے دروازے کو نکالنا. ابراہیم نے کعبے میں کوئی دروازہ نہیں رکھا تھا، کھلا کعبہ تھا، جس کا دل چاہے آ جائے. تو دروازہ نکالنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 3 دن بھی غالباً بہت زیادہ، 3 گھنٹے بھی بہت ہو. دوسرا دروازہ بنائیں گے کعبے میں، وہ بھی کھلا دروازہ، خالی آرچ نما. کتنی دیر لگے؟ تھوڑی سی اینٹیں تو ہٹانا. ہر کام امام اکیلے بھی نہیں کریں گے. 10,000 کا تو لشکر امام کا خود ہی پہنچ چکا ہے. 10,000 آدمی لگائیے، یہ دروازہ نکالنا، یہ اینٹیں نکالنا، چھت کو ہٹائیں گے. چھت کو ہٹانے میں اب یہ اتنی بڑی ورک فورس اور اتنی معمولی تبدیلی. ہاں، صرف جو یہ کریں گے کہ کعبے کا جتنا حصہ باہر رہ گیا، یہ کہا گیا کہ یہ بھی اللہ کا ایک احسان ہے صاحبان ایمان پر، کہ 2 جگہ جانے کے لیے مومن بہت تڑپتا. ایک خانہ کعبہ کے اندر، ایک مسجد النبوی میں شہزادی کے حجرے کے اندر. اور یہ دونوں جگہ اس طرح سے آج کل بند کر دی گئی کہ اگر آپ ان جگہوں پہ جانا چاہیں تو آپ کو اس کے لیے کوئی ڈکٹیٹر بننا پڑتا، لوگوں کا خون بہانا پڑتا ہے، لوگوں کے گردن پہ مسلط ہونا پڑتا ہے. تب آپ پاکستان کے سابق صدر کی طرح کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اتنی مرتبہ کعبے میں جانے کی سعادت بخشی. اللہ نے نہیں بخشی، عبداللہ نے بخشی. خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ اب ہم اور آپ افسوس کر کے رہ جاتے ہیں. نہیں، افسوس نہ کریں، اللہ کی رحمت ہے
دونوں جگہوں کا ایک حصہ اس طرح سے زری کے باہر رہ گیا ہے کہ آج بھی ہر مومن جا سکتا ہے، تو اب وہ حصہ کعبے کا، میرا موضوع کعبہ، مسجد النبوی کو بھی ملا لیا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، تو کعبے کا جو حصہ باہر رہ گیا وہ آج بھی جب رش زیادہ ہوتا ہے، سعودی حکومت نے وہاں پہ 2 دروازے لگا دی، دروازے بند کر دیتے ہیں، تو کعبے کا وہ حصہ جو ہے وہاں عام آدمی نہیں جا پاتے، لیکن وہ امام وہی جو دروازے وہاں دیوار بنا دیں گے، چھوٹی سی دیوار، چھوٹی سی 3 فٹ کی دیوار، 3 فٹ کی دیوار بنانے میں کتنا ٹائم لگتا؟ مجھے نہیں پتا، میں نے کبھی کینیڈا میں کام نہیں کروایا، لیکن اتنی سلو تو یہاں پہ نہیں ہوگی لیبر کہ وہ چند گھنٹوں میں یہ 3 فٹ کی چھوٹی سی دیوار نہ بنا سکے۔ یہ تبدیلیاں خالی جو امام زمانہ کو کرنا ہے، تب کعبہ۔ اب یہ آخری جملہ کہہ کے موضوع کو آگے بڑھا، تب کعبہ 4 کونوں کے بدلے میں 2 کونے کا ہو جائے گا۔ کعبے کا وہی حصہ کعبے سے ملا دیں گے جس میں جانے کے لیے خاص طور پر عورتیں بہت تڑپتی، کیونکہ پہلے سنی سنائی بات تھی، اب اتنے خاندانوں میں یہ چیز تجربے میں آ گئی کہ اولاد کا اگر کسی کا مسئلہ ہو تو وہ اس گول دیوار میں جا کے دعا مانگے حضرت حاجرہ کے وسیلے، دیکھیں کہ اس کا یہ مسئلہ کیسے دور نہیں ہوتا۔ تو اس کثرت کے ساتھ خواتین وہاں پہ جاتی کہ اب واقعاً 2 رکعت نماز پڑھنا عورتوں کے لیے مشکل ہوتا۔ ہمارے قافلوں میں وہ خواتین تھی جو 3 دن وہاں بیٹھ کے آئی کہ ہم تو یہاں سے اولاد لے کے جائیں گے۔ خیر، تو اس کو امام کعبے سے ملا دے، اور وہ حصہ کعبے سے باہر کیوں رہ گیا کہ جب کعبہ قریش نے بنایا تو اس وقت ایک شرط لگائی کہ صرف مال حلال سے بنے گا، مال حلال کم پڑ گئے، تو کہا کہ جتنا ہے کم از کم اتنا تو بنا دو، باقی بعد میں دیکھیں۔ اور بات تو کبھی نہیں آتی، آپ میں سے بھی جو لوگ کہتے ہیں کہ خمس بات کل سے نکالیں، وہ کل کبھی نہیں آئی، نمازیں کل سے شروع کریں گے، وہ کل کبھی نہیں آئے گی، داڑیاں کل سے رکھیں گے، وہ کل تو کبھی نہیں آنے والی، یہ کعبہ کل بنائیں گے، وہ کل پھر کبھی نہیں آئی۔ لیکن کیا تبدیلیاں امام ختم کر کے دادا ابراہیم کے نقشے پہ لے جائیں گے؟ بہت جلدی جلدی میں نے 4-5 چیزیں تو بتا دی، اور یہ ہے کہ کعبے کے دروازے کو زمین کے لیول پہ لے آئیں گے۔ یہ سارے کاموں کے لیے 8-10 گھنٹے بھی بہت، 3 دن تو خیر بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اب یہ رکھیے ایک طرف، لیکن کعبے کی یہ تبدیلی جو امام کے جہاد کا پہلا حصہ ہو، اس کے بعد اصل جہاد تو اس کے بعد شروع ہو، جب سفیانی جیسے ظالم و خونخوار کا خاتمہ کرنا، اور سفیانی کا کوئی تعلق سیریا سے نہیں، سیریا میں حکومت ہے لیکن سفیانی کا کوئی تعلق سیریا سے نہیں، اور اس کی فوج بھی سیریا کی فوج نہیں ہے۔ 3 سال پہلے بھی میں نے اشارتاً اسی عشرے میں، پہلے عشرے میں بتایا، اس کا ساتھ دینے کے لیے مراکش سے لے کے ہندوستان تک سے لوگ آئیں گے، یہ روایت ہوگی۔ اہل ہند اور اہل سندھ، پہلے پاکستان نہیں تھا، اہل سندھ اور المغرب، یہ سب لوگ اس کی فوج میں آئیں گے۔ اب جو تصویریں آپ میڈیا میں دیکھتے، چاہے وہ سیرین فریڈم فائٹر کے نام سے پہلی تنظیم ہو یا داعش کے نام سے دوسری تنظیم، ان سب کا اگر آپ ٹریس کریں تعلق انہی علاقوں سے، تو اب یہ بڑا خطرہ بنے گا۔ امام ان کا مقابلہ کرنے جائیں، انہیں شکست دے کر پھر لشکر امام میں بغاوت ہو جائے گی، لشکر امام میں بغاوت، اور لشکر امام میں 2 دفعہ بغاوت ہوگی، یہ یاد رکھیے۔ ایک سفیانی تک جانے سے پہلے وہ عقیدے کی بنیاد پہ بغاوت ہوگی، لوگ امام کے عقیدے سے اپنا اختلاف ظاہر کریں، یہ عقیدہ ہمیں قبول نہیں۔ بہت لمبی بات ہو رہی ہے اس لیے میں بہت مختصر اب جملے کہہ رہا ہوں۔ یہ بغاوت ہے سفیانی تک پہنچنے سے پہلے، ان باغیوں کا خاتمہ ہوگا، امام پہنچ گئے سفیانی، سفیانی کا خاتمہ جب ہو گیا تو دوسری بغاوت لشکر امام میں ہوگی، جس کی وجہ سے دجال آئے گا، سفیانی عقیدے کی وجہ سے، لیکن سفیانی نہیں، سفیانی سے پہلے۔ البتہ خود سفیانی بھی عقیدے کا دشمن، وہ صرف نام پر لوگوں کو مارا کرے۔ اب پوچھئے کراچی میں والوں سے کتنے مومنین کراچی میں مارے گئے؟ وہ اپنی جگہ، غیر مومن مارے گئے، کیوں؟ نام ان کا مومن ہو جیسا، خالی نام کی بنیاد پر۔ آج بھی پورے میڈل ایسٹ کے اندر آپ دیکھیے، آپ کے پاس تو کینیڈین پاسپورٹ ہے، آپ آرام سے نکل جاتے، کتنے ویزے صرف اس لیے ریجیکٹ ہوتے کہ نام علی،
نام حسین، نام حسن ہے، جعفری ہے، نقوی ہیں، آپ جی خیر. تو خلاصہ یہ کہ سفیانی کی بہت مشہور پہچان. یہ تو مجھے معلوم ہے کہ آپ نے کم سے کم 100 دفعہ تو یہ سنا ہے پچھلے 8-9 سالوں. مگر سفیانی کے بعد جو لشکر امام میں بغاوت ہوگی، سفیانی کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اسلام کو اتنی بڑی کامیابی ملی، اور دوسرا یہ کہ حضرت عیسیٰ چوتھے آسمان سے اتر کے آ چکے، ظہور کی آخری نشانی پوری ہو گئی. روایتوں میں ہے کہ ظہور کی ساری نشانیاں امام سے پہلے ہیں، ایک نشانی امام کے بعد، اور وہ حضرت عیسیٰ، وہ بھی آ چکے. اور پھر لشکر امام باغی ہو. اب کیوں باغی ہو؟ اب اس لیے باغی ہوگا جو میرا کل کا موضوع ہے. کامیابی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آدمی مال غنیمت لوٹنے کے لیے دوڑ پڑتا. سفیانی اور سفیانی کے چاہنے والے مارے گئے. یہ سب لوگ کوئی فقیر یا بھک منگے نہیں تھے. ان کے ٹوائلٹس کے اندر ان کے لوٹے تک پیور گولڈ کے بنے ہوئے. جو شاہ ایران کے محل آپ نے دیکھے، جو صدام کے محل آپ نے دیکھے، جو قذافی کے محل آپ نے دیکھے ہیں، اب یہ دولت، اور اتنی دولت گھر بیٹھے ہاتھ آ رہی. اور امام پابندی لگا رہے ہیں، خبردار، یہ جملہ ہوگا امام کہ اگر کسی نے گھاس کا ایک تنکا بھی گھروں سے اٹھایا ہے تو اسے واپس کر. اور یہاں یہ صاحبان ایمان لشکر امام میں شامل ہوئے تو یہ توقعات کے ساتھ کہ کامیابی کے بعد باقی تو ٹھیک ہے کہ عقیدہ ہے اور امام کا ساتھ دینا ہے اور اسلام کا ساتھ دینا، کم از کم یہ چیزیں تو ہم کو ملے جو اتنے سالوں تک ہم نے مشکلات میں گزارے. آخری زمانے میں صاحبان ایمان کے لیے روزی بھی مشکل ہو. خدا نہ کرے کہ وہ زمانہ آئے، لیکن روایتوں میں اس کا تذکرہ ہے کہ جو میں روایتیں اگر پڑھوں اور پھر اس کی تشریح کروں تو بہت وقت چاہیے. خلاصہ یہ لوگ مومن کو جاب نہیں دیں، لوگ مومن کے ساتھ بزنس کرنے کو تیار نہیں ہو. فاقے اس لیے نہیں آئیں گے کہ آدمی جو ہے وہ کاہل ہے، کام چور ہے، نکھٹو ہے، کام نہیں کرنا چاہ رہا. ہائیلی کوالیفائڈ انسان ہے لیکن لوگ کہیں گے نہیں جانا اس کے پاس. پاکستان میں ابھی بھی ایسا ماحول ہے نا. واقعاً میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ سرجری کے موقع پہ پتہ چلا رضوی صاحب سرجری کر رہے نہیں کروانا. وہ گردے میں تو لوگ اس وقت پھنسے ہوئے ہیں لیکن اس کی بھی تیاریاں ہو رہی. تو خیر خلاصہ یہ بزنس نہیں کرنا. وہ زمانہ آئے گا کہ وہ صاحبان ایمان بھی جن کی اپنی کسی قسم کی کوتاہی نہیں، اور اب امام آ گئے اور اب حکومت قائم ہو گئی اور امام نے یہ پابندی لگائی، تو ماننے والے مانیں گے امام تو بہت اونچی شخصیت. یعنی یہ جملہ بھی امام کی توہین ہے. جب صدام کا خاتمہ ہوا اور عراق میں بھی یہ ماحول بنانا، وہی صاحبان ایمان جنہوں نے صدام کے اتنے مظالم سہے اور لوٹ مار شروع ہوئی اور آیت اللہ سیستانی کا حکم آ گیا، فتویٰ نہیں حکم. جو چیز جہاں سے اٹھائی گئی تھی وہیں واپس جا کے رکھ. تو کس طرح سے یہ منظر دنیا نے دیکھا. مرجعیت کی طاقت ہمیشہ سانپ لوٹ جاتا ہے کہ اتنے سالوں ہم نے اتنی محنت کی، اتنا پروپیگنڈا کیا، نوجوانوں کے ذہن میں اتنا زہر بھرا، پھر ایک مرتبہ وقت آیا تو یہ لوگ اپنی اصل پہ آ گئے. جو لوگ اس سال 15 شعبان کو عراق میں تھے اور آیت اللہ سیستانی کا حکم آ گیا کہ داعش کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ ایک تفصیل کے ساتھ ہر آدمی اپنے گھر سے نکلے، کیا اس وقت کا ماحول بن گیا تھا نجف و کربلا. یعنی دشمن یقین نہ آئے کہ پھر وہ ہماری محنت کہاں چلی گئی. جب 20 سال سے ہم کوشش کر رہے ہیں مرجعیت کا خاتمہ، مرجعیت کے خلاف زہر، مرجعیت کے خلاف ذہنوں کے اندر اتنے اعتراضات، صرف ایک حکم آیا اور اس طرح لوگ مرنے کے لیے گھروں سے نکلے. انہیں کیا معلوم کہ شیعت کس چیز کا نام ہے جس نے حسین کا نام زبان پہ جاری کر لیا ہے. موت اس کے لیے کبھی کوئی مسئلہ ہی نہ رہی، مگر مرجع کے کہنے پر یہ جان کی بات تھی. اور 10 سال پہلے جب صدام کے خاتمے پہ عراق میں لوٹ مار ہوئی تھی اور کہا تھا جو چیز جہاں سے اٹھائی گئی ہے وہیں جا کے رکھ، تو کس انداز سے راتوں رات لوگوں نے یہ منظر دیکھا. اچھا یہ چیز کوئی نئی نہیں. 79 میں جب حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے مرجعیت کی طاقت اس صدی میں پہلی بار دیکھا اس شان کے ساتھ، تو وہاں بھی یہی
صرف ایک جملہ امام خمینی کا، آج رات کوئی آدمی اپنے گھر میں نہیں ٹھہرے، ہر ایک کے لیے گھر میں ٹھہرنا حرام، مرد تو مرد، عورتوں کے لیے وہ رات ہے کہ جس کی اگلی صبح کو اسی لیے انقلاب آ گیا۔ تو کیا منظر تھا پورے ایران میں۔ ہم تو پہلا سوال یہ کرتے کہ ہم آپ کا بہت احترام کرتے ہیں، لیکن پوری رات ہم نے اصول کافی چھان ماری، ہمیں کوئی حدیث نہیں ملی اس حوالے سے جس میں یہ کہا گیا ہو امام نے یہ فرمایا۔ ہم حدیثی ڈھونڈتے رہتے اور وہاں پہ شاہ ایران جو ہے وہ اپنے منصوبے پہ عمل کر کے کامیاب ہو جاتے، لیکن نہیں۔ جن کو زمانے میں بھی مرجعیت کی عظمت کا احساس، دنیا کو ایسے امام نہیں ملے جیسے ہمیں نائب امام ملے، تو اس وقت بھی یہی منظر تھا۔ اور آخری زمانے میں جب اصفہان شہر بہت اہم شہر، گھر میں کھانے کے لیے روٹیاں نہیں تھیں، تو جب تک کہ شاہ کی ساواک اور آرمی پوری طاقت میں تھی سب خاموش، لیکن جب یہ جہاد شروع ہوا تو پہلا کام یہ کیا گیا، جو غلے کا بڑا ویئر ہاؤس یا گودام تھا اس پہ لوگوں نے حملہ کیا، جس کے پیٹ میں روٹی نہیں، جو بھوک سے تڑپ رہا، اور وہ غلہ لوٹ کے گئے۔ اسی وقت امام خمینی نجف میں ہیں ابھی، لیکن جو شیعت کے پاس اپنا ایک میڈیا ہے، اس وقت انٹرنیٹ وغیرہ، موبائل وغیرہ ایسی کوئی چیزیں نہیں تھی، اسی وقت اطلاع ملی، اسی وقت حکم آیا، فتویٰ نہیں۔ گندم کا ایک دانہ بھی اٹھانا حرام ہے، ایک مٹھی آٹا لینا بھی حرام ہے، جس نے چاہے اس کے گھر میں فاقے کیوں نہ، یہ غلہ لوٹا ہے واپس لے جا کے رکھ۔ تو پتا چلا کہ میں یہ بطور مثال کہہ رہا ہوں کہ 500 ٹن غلہ لوٹا گیا، 600 ٹن واپس آ گیا۔ کیوں؟ ہر آدمی احتیاطاً تھوڑا زیادہ لے کے آیا، کہ لوٹ مار کے وقت کوئی تول کے تو نہیں لے جاتا نا کہ کتنے کلو لے جا رہے، جتنا ہاتھ میں لگے وہ سب لے کے جاؤ، شاید ہم نے تھوڑا سا زیادہ اٹھایا ہو۔ یہ مرجعیت کی طاقت دیکھی تو 30 سال کام کیا گیا مرجعیت کے آگے، ہر طرح سے سنجیدہ بھی اور انتہائی نان سینس قسم کا کام۔ اب سنجیدہ کام کیا؟ 2 دن پہلے ایک جملہ میں نے کہا تھا، وہ 3 دن پہلے، وہ صرف ایک پہلو تھا وہ، اور یہ اسی لیے یاد کیجئے میں نے جملہ کہتے وقت 3 بار کہا تھا کہ یہ کوئی شیعہ نہیں کہہ رہا، یہ غیر شیعہ اپنے اعتبار سے بات کر رہا، ابن ابی الحدید معتزلی کا استاد۔ یہ فدق اس لیے دعویٰ نہیں مانا کہ اس کے فوراً بعد خلافت کا دعویٰ نہ کر دیا جائے، لیکن ہمیں پتا ہے کہ ایک اور بہت بڑا مقصد تھا کہ اہل بیت کو معاشی اعتبار سے اتنا کمزور کرنا۔ وہ کائنات جن کے صدقے میں پل رہی ہو، فضہ خالی سونے کا ایک ٹکڑا لائیں تو مولا دکھا دیں کہ میرے اشارے پہ سونے کا دریا بہنے لگتا ہے، یہ چیزیں ان کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ دشمن تو اپنے ذہن سے سوچتا ہے نا کہ اگر ان کے پاس فنڈز نہ رہے تو ایسے امام کے پاس کون جائے گا؟ ایک طرف ترمال مل رہا ہے، ایک طرف واقع ہیں، اور ایسے اسٹریٹ فارورڈ مسلمان تھے بھی جو کہتے تھے کہ نماز علی کے پیچھے پڑھتا ہوں کیونکہ نماز کا مزہ وہیں آتا، اور کھانا کھانے معاویہ کے دسترخوان پہ جاتا ہوں، کھانے کا مزہ وہیں پہ آتا۔ تھے بھی ایسے اسٹریٹ فارورڈ مسلمان، لیکن فدق کا ایک بڑا مقصد یہ تھا۔ آج مرجعیت پہ ایک تو ڈائریکٹ اٹیک ہے اور ایک انڈائریکٹ، خمس۔ دیکھیں اس وقت مرجعیت کے ساتھ سب سے زیادہ سینسیٹیو ایشو خمس۔ خمس کیوں دیں؟ کہاں لکھا ہے خمس؟ قرآن میں بھی تو مال غنیمت میں خمس ہے، یہ کاروبار اور جاب، اور اس میں کہاں سے نکل آیا خمس؟ اور اگر ہے اب دوسرا اس سے تو امام زمانہ نے اپنی غیبت نشیوں پہ خمس معاف کر دیا، فلاں حدیث کے اندر یہ آیا ہے۔ اچھا جب اس کے بھی جواب ملے تو تیسرا اس سے اگر ہے بھی خمس اور معاف بھی نہیں ہے تو آخر مرجع ہی کو کیوں دیں؟ جہاں جہاں خمس خرچ مرجع کرے گا وہ ہم بھی جانتے ہیں، بھئی فلاں سینٹر کو اگر وہ اجازت دے رہے تو ہم کو بھی پتا ہے، ہم ڈائریکٹ بھی جا کے دے سکتے ہیں مختلف طریقوں سے۔ کچھ مومنین پہلے ہی اعتراض پہ ڈھیر ہو جاتے ہیں کہ ہاں واقعا یہ بات تو صحیح ہے، قرآن میں تو خمس خالی مال غنیمت کے لیے آیا، وہیں ختم، چیپٹر کلوز، آگے ان کو بات ہی نہیں کرنا۔ کچھ جن کو تھوڑی بہت عربی پتا ہے اور تھوڑی سمجھ ہے ان کے پاس کہا کہ نہیں وہ قرآن سے تو ثابت ہے، لیکن بہرحال وہ امام نے معاف کر دیا۔ سب کے جوابات جب دیے گئے تو اپنی مرضی، یہ سب کا مقصد کیا؟ مرجعیت کے بعد ظاہری اعتبار سے ایک بڑی طاقت یہ خمس ہے، وہ کون سا اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہیں،
آج بھی جا کے ان کے مکان دیکھیے. آپ ہی کے کینیڈا کا واقعہ ہے, میں پڑھنا بھی نہیں چاہتا, ٹائم بھی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی میں حق کی بات کروں گا, اگر مجھے $1,00,000 سالانہ, یہ بھی اس کو بات کو بھی 15 سال ہو دیے جائیں, اور آغا کہتے ہیں کہ چلو $50,000 ہم دیتے ہیں, تمہاری صلاحیتیں استعمال ہو. نہ نہیں, 1,00,000 سے کم میں تو میرا خرچہ 15-20 سال پہلے کی بات, کریڈٹ کرنچ جب شروع بھی نہیں ہوا. مجبور ہو کے مرضی اپنی ابا کھولتا ہے اور قمیض دکھاتا ہے جو پھٹی ہوئی اندر, کہ میں تو پھٹی ہوئی قمیض کے اندر زندگی گزارا. یہ وہ ابا جو اپنے استاد آغا خوئی کے انتقال پہ میں نے پہنی ہے, اور اب تک اتنے سال نئی ابا میں نے نہیں خریدی, اس اعتبار کہ میرا پیسہ نہیں. تو کون سا ان کے گھر بھی آپ نے دیکھے, ان کا لائف اسٹائل بھی دیکھا, کون سا. لیکن روکنے کا مقصد یہ ہے کہ مرجعیت کو اس طرح سے کمزور کیا جائے. جو اہل بیت کے بارے میں تو جملہ غلط ہے کہ جی اگر فضا کی دولت رک گئی یا درہم و دینار رک گئے تو امام معصوم کے قریب کون آئے گا اور وہ امامت کیسے چلائیں گے. لیکن مرجع تو ظاہری وہ معجزے تو نہیں دکھاتا, اس کو تو یہ ظاہری وسائل چاہیے. اب یہ سارے ہتھیار استعمال ہوئے. اس کے بعد بھی دیکھا کہ 32 سال گزر گئے, 30, 34, 35 سال. پھر ایک مرجع نے حکم جاری کیا, اسی شان کے ساتھ لوگوں نے عمل کیا جیسے امام خمینی کے حکم پہ عمل کیا. ہم اور آپ تو خوش ہوتے ہیں یہ واقعات دیکھ کر, دشمن کے بارے میں سوچیے. کہاں گئی میری 35 سال کی محنت, کہاں گیا میرا 35 سال کا پروپیگنڈا. اتنی میں نے کوشش کی. تو اب بات بہت زیادہ پھیل رہی ہے. تو مرجعیت کی طاقت کا ایک بہت بڑا حصہ یہ خمس. آقا ابو الحسن اصفہانی کا میں نے 2 مرتبہ تذکرہ کیا, وہ بھی واقعہ خمس کے حوالے سے ہی تھا. اب امام آ گئے, اور امام نے آنے کے بعد کہا گھاس کا تنکا بھی, اگر یہ جملہ روایت میں نہیں ہے, یہ تو میں بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, گھاس کا تنکا بھی اگر سفیانی کے گھر سے اٹھایا ہے تو واپس جا کے اس کے گھر میں رکھا. اب صاحبان ایمان جو ٹھیک ہے, جو صحیح ہے, جو حکم امام کو آنکھیں بند کر کے مانتے ہیں, ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا. لیکن لشکر میں ایک بغاوت ہو گئی. جب دشمن تھے تب بھی ہم مالی اعتبار سے مارے جاتے تھے, ہمارا امام آ گئے. اس بغاوت کو روکنے کے لیے, وہ ہوگی تو, لیکن اس کو روکنے کے لیے امام نے اپنے ساتھیوں سے مکے شہر میں پہلی شرط یہ لگائی کہ دنیا مال کی محبت دل سے نکالو. وہ جو 25 شرطیں ہیں امام کے ساتھیوں کی, شرطیں مت کہیے, وہ جو 25 باتوں پر امام نے بیعت لے کر پھر جہاد شروع کیا, اور اس دوران کعبہ جو ہے وہ بنتا رہا 3 دن. 25 باتوں پہ عہد لیا جا رہا. تو اس کا ایک بہت بڑا حصہ یہ ہے کہ مال کی محبت. اور مال کی محبت کیوں نہیں نکلی؟ ہر آدمی کہے گا مجھے کوئی محبت نہیں. مال کی محبت کا طریقہ سادہ زندگی گزارنا سیکھا. ایک چھوٹا مکان جس سے گزارا ہو جائے تمہارا. آیت اللہ استیسانی لندن تشریف لے گئے, بہترین بیڈ کا انتظام کیا گیا, ساری رات کو تڑپ کے انہوں نے گزاری. اگلی صبح صاحب خانہ حیران, چہرے کے آثار بتا رہے ہیں کہ رات بھر جاگے, کہا مجھے نیند نہیں آ رہی ہے, مجھے تو زمین کے اوپر ایک چٹائی بچھا کے دو تبھی میں سو سکتا ہوں. یہ ساری چیزیں 2-4 مرتبہ لوگ حج کر کے آتے ہیں عرفات مینا میں. اب تو خیر وہاں بھی میٹرس اور آ گئی ہے, لیکن پتہ نہیں کتنے دن تک ان کو بیک پین ہوتا تھا کہ 3 دن جو مینا کے خیمے میں رات گزاری. کوئی یعنی یہ کوئی خلاف عقل بات بھی نہیں, عادت کے خلاف. اس لیے تو کہا پہلے سے ہی سادہ زندگی کے عادی بنو. ملتان والوں کی میں توہین نہیں کر رہا ہوں, اگلا جملہ بیان کر. یہ ملتان کے لوگوں نے ہی ملتان میں مجھے سنایا. انہوں نے کہا کہ ملتان قیامت کے بعد پھر ملتان کے کچھ لوگ جو جہنم میں پہنچے, جنت میں بھی ہیں جہنم میں بھی. جنت میں بھی ایک لکھنؤ کالونی ہوگی, جہنم میں بھی ہوگی. جنت میں بھی ایک حیدرآباد کالونی ہوگی شفاخانہ والی, اور ایک جو ہے وہ جہنم کے اندر بھی ہوگی. تو یہ تو ہے اچھے برے ہر قوم میں. خود بنی ہاشم کے اندر بھی 7ویں امام کے خلاف نہیں, خالی ان کو متوجہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. جتنے بھی لوگ خوجہ کمیونٹی ہے, وہاں جنت میں بھی ہوگی اور جہنم میں بھی ہوگی. بنی ہاشم 7ویں امام خود جنت کے سردار ہیں, ان کے 2 بڑے بھائی جہنم کے اندر. تو مثلا اور ایک بھتیجا. لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ کہا کہ ملتان والا جہنم میں سب لوگ گئے. اب لکھنؤ والے, میں لکھنؤ کا ہوں اس لیے آرام سے کہہ دیتا ہوں,
ورنہ وہی ہوتی کہ نام لیے جاتے علی بھائی اور حسین بھائی اور حسن بھائی، ذرا سنیے تو خیر، تو خلاصہ یہ کہ اب ہم سب تو گرمی سے جلے جا رہے ہیں، وہ بڑے آرام سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوا، ارے بھائی جہنم کے اندر اتنے آرام سے، کہا کہ ہمارے ملتان میں اس سے زیادہ گرمی ہوتی ہے، تو کوئی گرمی ہی نہیں ہے ہمارے لیے، یہ تو ہمارے لیے کوئی گرمی ہی نہیں ہے جہنم میں، تو فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ امام کے آنے سے پہلے ہی وہ عالیشان مکانات، وہ بہترین بستر، اب اس کے بعد کا جملہ سن لیے، یہ تو کل کی تقریر کا ربط ملا رہا ہوں، کب؟ 1 گھنٹے کے بعد۔ تو آج کی مجلس کہاں گئی؟ آج کی مجلس ختم ہو گئی، لیکن بس یہ ایک جملہ، مگر یہ مال کی محبت امام کے خلاف دوسری بغاوت کا سبب بنے گی۔ اور وہ جملہ سن لیجئے کہ جو پڑھے لکھے لوگ تو اچھی طرح سے اس کو جانتے ہیں، اس بغاوت سے فائدہ اٹھانے کے لیے دجال آئے، دجال سفیانی کے بعد آئے، پہلی بات، چلے وہ تو سمجھ میں آ گئی، دجال خود امام کے بھی بعد آئے گا، جو آخری دجال، اور وہ آئے گا اسی لیے کہ جب امام کے لشکر میں بغاوت ہو رہی ہے، تو جب کوئی بغاوت کرتا ہے تو اسے ایک مرکز چاہیے ہوتا ہے، کوئی اس کو سپورٹ کرے، تب دجال آئے، وہ دولت لے کے آئے گا، کیونکہ یہی تو امام کے چاہنے والوں کی ڈیمانڈ ہوگی سفیانی کے بعد، ڈیمانڈ یہی ہوگی کہ اب تو ہمیں دولت کا مزہ لینے دیا جائے۔ تو رزق حرام کی ایک کیٹیگری یہ بھی ہے کہ بالکل حلال آپ کا مال ہے، اگر حکم امام یا حکم مرجی آ گیا اس کو ہاتھ مت لگاؤ، اپنا مال حلال 6 شرطوں پہ پورا اترنے والا جو کل آ گیا پھر بھی وہ حرام ہو جاتا ہے، امام نے پابندی لگا دی، بغاوت ہو۔ چنانچہ کہا کہ اس سے پہلے کہ میں فوج لے کے چلوں اور آگے چل کے بغاوت ہو، ابھی معاملے کو صاف کر لوں، یہ بات قبول ہے تو میرے لشکر میں آؤ، اگر یہ بات قبول نہیں ہے تو مت آؤ میرے لشکر میں۔ وہی آخری امام کی شان تو وہی ہے نا جو پہلے امام کی شان۔ خیبر میں جب بھی کوئی گیا علم لے کر، چاہے زبردستی گیا، چاہے چھین کے گیا علم، چاہے غصب کر کے گیا، چاہے چھپا کے علم اٹھا کے بھاگا، لیکن ہمیشہ دیکھا میرے ساتھ کون آ رہا، اور جب مولا چلے تو پلٹ کے دیکھا بھی نہیں کہ کوئی میرے ساتھ ہے کہ کوئی میرے ساتھ نہیں ہے۔ یہی علی کے وارث نے کہا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ بات ماننا ہے تو آؤ، نہیں ماننا تو اپنے گھر چلے جاؤ۔ اس کے باوجود یہ بغاوت، اور وہ کیا بات منوائی امام نے؟ سادہ زندگی۔ ہماری خواتین ہر روز ان کو ایک نیا جوڑا چاہیے، فلاں تقریب میں پہن لیا ہے، فلاں تقریب میں، میں ایسی عورتوں کو بھی جانتا ہوں جو حجاب کی فلسفی کے خلاف نہیں ہے، لیکن اس لیے حجاب نہیں کرتی کہ پھر ایام ازا کے 2 مہینے 8 دن کے جو 100 جوڑے سلوائے ہیں وہ کہاں لوگوں کو دکھانے کا موقع ملے، اور پھر آ کے کمپلین کرتے ہیں کہ ہم پہننے کے لیے ڈھنگ کا جوڑا نہیں ہمارے پاس۔ مرد بھی کم نہیں، مردوں کا گاڑیوں کا کمپٹیشن مجھے پتا۔ اچھا، میں نے ہر طرح کی باتیں کری، ہر جگہ پہ لوگوں کو قائل کر لیا، آئی فون پہ لوگ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، یہ تو چاہیے ہی چاہیے، اور گھر میں جتنے ہیں سب کو یہی چاہیے۔ دیکھیے شیطان جو ہے نا ڈائریکٹ نہیں کہے گا کہ مال سے محبت کر، ضروریات کو اتنا بڑھا دے گا۔ اچھا، اب اس کا الٹا نتیجہ بھی ہوتا، اور الٹا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سادہ زندگی کا مطلب لوگ نکالتے ہیں گندی زندگی، نہاتے نہیں، میلے کپڑے پہنے جا رہے ہیں، بدبودار لباس ان کے بدن پر، اتنی بھیانک قسم کی داڑھیاں ان کے چہروں پر ہیں کہ نان مسلم کو چھوڑو، ہم مومن ان کا چہرہ دیکھ کے ڈر جائیں۔ بھئی یہ سادہ زندگی، ایک روٹی میں ہمارا گزارا ہو جاتا ہے، ایک آدھے گلاس پانی میں پورا ایک ہفتہ طہارت کے ساتھ بھی گزار لیتے ہیں، وہ کون سی طہارت ہوتی ہے؟ اب یہ ہے کہ یہ بھائی مال کی محبت میں ہمیں یہ چیزیں نہیں چاہیے، وہ بھی امام نے روکا اسی خطبے میں، خطبہ نہیں بیعت نامہ، بہت مشہور ہے، انٹرنیٹ کی ہر سائٹ پر اب تو آ گیا۔ جب میں نے 15 سال پہلے ٹورنٹو میں پڑھا تھا تو اس کو کتابوں تک میں ڈھونڈنا مشکل، اب تو کلک کے اوپر آپ کو وہ پورا بیعت نامہ مل جائے گا 25 شرطیں۔ تو ایک طرف ہے مال کی محبت دل سے نکال، اتنا جملہ کہنے سے محبت نہیں نکلے گی، وہ سارا طریقہ امام نے بتایا، اور دوسری جانب مومن، ان اللہ یحب المطہرین، بلکہ جو قرآن نے مسجد قباء کی سب سے بڑی خاصیت بتائی، دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ مسجد قباء، وہ یہ بتائی کہ وہاں وہ لوگ رہتے ہیں رجال یحب ان یتطہروا،
طہارت والے، پاکیزہ. تو امام نے کہا لباس سادہ ہو لیکن صاف ستھرا، داڑیاں ہو لیکن قاعدے کے ساتھ بنی ہوئی، بال ہوں مگر کنگھی. وہ بیت ہم آپ تو خیر جب پوری رات نہج البلاغہ آپ ڈھونڈ سکتے ہیں ایک جملے کی تلاش میں، تو یہ بیت نامہ تو آپ کو سیکنڈوں میں مل جائے گا، دونوں کے درمیان بیلنس. اور یہی وجہ کہ میدان کربلا کی عاشور کی صبح پانی نہیں تھا، لیکن پانی کے علاوہ ہر ایک کو یہ حکم دیا گیا کہ تمام پاکیزگی اور نظافت کے آداب انجام دیے جائیں. بلکہ یہ لفظ اتنی تاریخوں میں آیا کہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ بغیر پانی کے نہیں ہو سکتا، اس لیے کربلا میں عاشور کو پانی بھی ہوگا ووگا سے جو ہے یہ مسئلے حل نہیں ہوتے. لوگ یوگا سے سارے مسئلے حل کر رہے ہیں، وہ اس میں انشاءاللہ بعد میں بات ہوگی. لیکن پاکیزگی جو ہر ایک کے پاس میدان کربلا میں بہترین لباس ہے، یعنی صاف ستھرا، وہ پہلے باقاعدہ بالوں میں کنگھیاں کی، باقاعدہ داڑھیوں کی تراش خراش کی. میں نے کہا نا کہ اس کو لوگوں نے دشمنان اہل بیت نے بڑھا کے پانی سے ملا دیا، جو قطعاً غلط اور جھوٹی بات. لیکن یہ جھوٹی بات آئی اسی لیے کہ یہ جو لفظ آ گیا کہ میدان کربلا کی فجر کے وقت تیاریاں ہوئی، مجاہد ایک شان کے ساتھ میدان میں جاتا. اب عاشور کے مصائب کا صرف ایک جملہ پڑھ کے پھر اپنے موضوع کو بڑھاتا ہوں. سوائے آقا حسین کے جنہوں نے یہ سارے انتظام تو کیے، لیکن لباس بہت پرانا مانگا. اتنا پرانا لباس دیکھ کر شاید یہ لوگ لباس لوٹنے سے رک جائیں. تو اب یہ میدان کربلا کا جاذبہ، دونوں کے بیچ میں چلنا، نہ اتنی آرام دہ اور عالیشان زندگی. ظہور امام کی مولا سب سے بڑی نشانیاں کیا ہیں؟ یہ ایک سوال تھا. ان میں یہ سوال تھا کہ اونچی اونچی عمارتیں بنائی جائیں. اب بہت ساری چیزیں اس میں حرام نہیں ہیں، گناہ نہیں، لیکن کیوں آیت اللہ السیستانی نے فرمایا، کیوں رہبر آغا خامنہئی نے فرمایا؟ اب آیت اللہ السیستانی کا فتویٰ تو چھپا دیا گیا، چھپایا نہیں، مسئلے کے بس ایک عام فتویٰ. رہبر کے فتوے کو کتنا ہائی لائٹ کیا گیا یورپ، مذاق کہ انٹرنیٹ کی چیٹنگ مرد اور عورت کے بیچ میں حرام، لڑکے اور لڑکی کے بیچ میں حرام. تو کہا کہ اگر ہم اسکول اور کالج کے نوٹس ایک دوسرے سے ایکسچینج کر رہے ہیں وہ بھی حرام، سوائے بہت ہی ضرورت کے علاوہ. بھئی کیا اس کے اندر حرام بات؟ کہا جرن بے جرن، جو لگ رہا ہے یہ وہ حلال کام ہے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا حلال کام کرنے والے، اور شیطان اسے آہستہ آہستہ کھینچ کے حرام پہ لے جائے گا. بات شروع ہوگی ضرورت کے کاموں سے اور پہنچ جائے گی ان واقعات پر جس پر آج پوری دنیا، حتی مغربی دنیا بھی پریشان. والدین تک کو پتہ نہیں چلتا اور کیا کیا واقعات ہو جاتے ہیں. یہ خالی ہمارے انڈیا اور پاکستان میں نہیں ہے، کتنا بڑا مسئلہ ہے. یہ کیا شروع ہوتی ہے بہت ہی سیریس بات طویل روایتوں میں کہ قرآن پڑھنے کے لیے نامحرم مرد اور عورت ایک جگہ پہ جمع نہ ہو. یہ حرام نہیں ہے، جرن بے جرن، یہ کھینچتا ہے آہستہ آہستہ حرام کی طرف. جو شیطان کا طریقہ کار میں اکثر ایک چھوٹے سے واقعے میں پڑھتا ہوں. مومن شیطان کے ہاتھ میں پھنس گئے. اچھا یہ ایک اور سوال تھا جس کا جواب لفظ شیطان میری زبان پہ آیا، سنیے اور بس مصائب کی منزل. کیونکہ اب نماز جماعت بھی المہدی میں ہوتی ہے مغرب کی 7:30 بجے. ذرا سا 5 منٹ ہم اسکیجول کے بعد مجلس شروع کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ 5 منٹ دیر سے بات ختم ہوگی آج. لیکن وہ بھی 9:25 کے اراؤنڈ انشاءاللہ آپ کو فارغ کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی. خلاصہ یہ ہے کہ شیطان بہت پڑھا ہے میں نے یہ جملہ، لیکن اس وقت اتنے کم وقت میں وہ واقعات پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا جو برسیسا کا واقعہ، آدھا گھنٹہ لگ جائے گا. بہت چھوٹا. مومن کسی وجہ سے شیطان کے ہاتھ میں پھنس گیا. شیطان کون؟ جسے دجال کی موت تک اللہ نے مہلت دی. کھل کھیلو، جو تمہارا دل چاہے کرو، جب تک دجال نہیں مرتا تم آزاد. ہاں دجال کی موت کے بعد پھر شیطان کو جنگ کرنا ہوگا. اس لشکر کی قیادت رسول اللہ کریں گے اور علم مولا علی اٹھائیں گے. اس سے پہلے سفیانی اور دجال تک
رسول اللہ اور امام علی نہیں آئیں گے. وہ جو میں نے 2 دن پہلے ایک جملہ کہا، بلکہ کل کہا کہ مولا جس لشکر کے علمدار ہوں اور رسول جس لشکر کے سربراہ اور قائد، وہ ہے جو آخری لشکر امام بنائیں گے شیطان سے جنگ کے لیے. تو اس وقت تک شیطان آزاد، جب تک دجال زندہ. تو اب شیطان ایک مومن پہ اسے ایسا کنٹرول ہو گیا. یہ رسول اللہ سے پہلے شیطان کو یہ طاقت بھی تھی، جیسے روایتوں میں نا کہ شیطان پہلے 7ویں آسمان تک جا سکتا تھا، فرشتوں کی باتیں سن کے آتا تھا، نجومیوں کو بتاتا تھا. نجومی یور اسٹار اور ہاروسکوپ جو اس زمانے کے ٹیلی گراف وغیرہ میں یا سن میں چھپا کرتا ہے، وہ نجومی اس میں چھاپتے تھے. شیطان سن کے آیا ہے آسمان سے. ایک فرشتہ دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ بھئی فلاں کے گھر میں کل بیٹے کی موت آنی ہے. یہ اس نے سنا. فرشتے نے فرشتے سے کہا، شیطان نے سنا، شیطان نے اس نجومی یا اسٹار والے کو بتایا، اس نے سن اخبار میں چھاپ دیا. تو لیکن یہ تھا حضرت عیسیٰ سے پہلے، اور رسول اللہ کے بعد شیطان کو پہلے آسمان پہ جانے کی اجازت بھی نہیں. تو جملہ یہ کہہ رہا ہوں کہ شیطان کو پہلے کچھ اختیارات تھے جو اللہ نے کم کر دیے رسول کی ولادت کے موقع پر. یہ بھی ایک موضوع، لیکن فی الحال ممکن نہیں. ایک اختیار یہ بھی تھا کہ اگر فلاں موقع پہ مومن تجھ سے مدد مانگنے آئے تو تجھے اتنا اختیار کہ مومن کی روح پہ کنٹرول کر سکتا. پیٹ میں جب روٹی نہ ہو تو آدمی مجبور ہو کے ارے کہ آگے ہاتھ ہے، کسی وجہ سے مومن پھنس گیا. شیطان نے کہا کہ میں تمہیں آزاد کر دوں گا اپنے قید سے، مگر تمہیں میرا ایک کام کرنا، اور وہ ایک کام بھی چلو ذرا اور تم کو سہولت دیتا ہوں. جیسے ملٹیپل چوائس ہوتے ہیں، میں 3 چیزیں رکھتا ہوں، کوئی یہ قبول کرو. پہلا یہ کہ ایک مومن متقی پرہیزگار جو تمہارے پڑوس میں رہتا ہے، نماز شب کا عادی، اس کو قتل کرو. یا یہ کہ اپنے والدین کو جوتا اتار کے مارو اور اتنا مارو کہ بے ہوش ہو کے گر جائے. اور یا پھر یہ کہ شراب کا ایک گلاس، یہ نہیں ہے شراب، تو شراب کا ایک گلاس پی لو. میں تو بطور مثال میرا ہاتھ بڑھ گیا تھا، تو کہا کہ یہ شراب کا گلاس پی لو. میں نے مومن سے یہ جملہ سنا ہے، ذرا سوچیے آپ. ہو سکتا ہے وہ مذاق کر رہا. کلرڈ گلاس تھا، مولانا نے ایک گھونٹ پیے، کہا مولانا پتہ ہے اس کے اندر کیا تھا؟ وہ نظر نہیں آ رہا تھا نا، کلرڈ تھا گلاس. خیر اب کیا تھا آپ خود ہی سمجھیے. تو اب یہ کہ شراب پی. مومن گھبرا گیا، لیکن ایک بات تو مان نہیں، پہلے کیوں شیطان کے ہاتھ جا کے بک گئے تھے؟ کیا بات. ان تینوں میں اس کو سب سے آسان کیا لگی جو آپ کو بھی لگے گی کہ بھئی قتل اور والدین کو مارنا تو شراب، تو میں شراب پیتا ہوں. اور شیطان ہنس دیا. یہی تو میں چاہتا تھا. میں قتل نہیں چاہتا تھا، میں والدین کو نہیں مار نہیں چاہتا تھا، شراب چاہتا تھا. شراب پیا. اب شراب پیا، پہلی دفعہ کا شرابی. ایسے اتنی مزے کی نہیں ہوتی ہے پہلی دفعہ کی شراب، لوگوں کا کہنا ہے، پھر خدا معلوم کیا غلط فہمی ہو جائے. لیکن مشہور یہی ہے کہ اتنے مزے کی نہیں ہوتی. بیوی کی ہمیشہ شوہر سے لڑائی ہوتی تھی. وہ روزانہ شراب پی کے آتا، نشے میں ٹن، روز جھگڑا ہوتا. ایک دن بیوی نے تھوڑی شراب پی، اتنی کڑوی لگی، قے کر دی. یہ بےہودہ چیز پیتے. اور کہا پھر دیکھو روزانہ تم مجھ سے لڑتی اور میرا مذاق اڑاتی ہو، ایسی خراب چیز ہے یہ. تو خلاصہ یہ کہ سنا پہلی دفعہ میں بڑی بدمزہ لگتی ہے، لیکن بدمزہ کے علاوہ آدمی بہت جلد کنٹرول کھو دیتا. شراب کے نشے میں آل فال بک رہا ہے، ماں روکنے آئی، بیٹا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب شراب میں نشے میں تو تھا، جوتا اتار کے مارا. باپ روکنے آئے تو باپ کی ڈبل پٹائی کی. سنا ہے مرد کا ڈبل حصہ ہوتا. تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ اب یہ دونوں کو مار رہا ہے. یہ چیخو پکار کی آواز برابر گئی. وہ متقی پرہیزگار یہ منظر نہ برداشت کر سکا کہ ایک بیٹا اپنے باپ اور ماں کو، اور وہ بھی 4000 سال پہلے مار رہا. آج تو پھر بھی سمجھ میں آتا. آگے بڑھا کہ کیا کر رہے ہو؟ بس ایک بار غصے میں تلوار نکالی. تم ہو کون ہمارے معاملے میں بولنے والے؟ شوہر اور بیوی کی جھگڑے ہوتے ہیں، ہم پر واجب ہے مصالحت کرانا. شوہر کا یہی جواب ہوتا. آپ ہوتے کون ہیں ہمارے فیملی میٹرز میں انوالو ہونے والے؟ تلوار نکال کے اس کی گردن اڑائی. پتا چلا شراب بھی پی، ماں باپ کو بھی مارا، قتل مومن بھی کیا. شیطان یہی چاہ رہا تھا، اگر اس سے قتل کرواتا خالی ایک گناہ ہوتا، باقی کو تھوڑی 2 گناہ کرتا ہوا. تو یہ جرن بے جرن کا جو مسئلہ کہ ایک دم سے مال کی محبت پیدا نہیں ہوتی. مکان چاہیے، آئی فون چاہیے، فلاں کمپیوٹر چاہیے، فلاں گاڑی چاہیے، یہ دل سے نکلا. اچھا یہ پتا کیسے چلے؟
کہ ان دو کے بیچ میں بیلنس رہے، گندے بھی نہ بنو، مال کی محبت بھی نہ ہو۔ یہ صرف ایک چیز یہ بتاتی ہے، اور اس چیز کا نام ہے علم فقہ اور علم شریعت، حلال و حرام کا علم۔ اب ایک جملہ اور سن لیجئے جو میرے کل کے موضوع کو آج مکمل کر رہا ہے۔ کاش، کاش، رسول اللہ کا کاش سنا، مولا علی کا کاش سنا، اب چھٹے امام کا کاش سنیے جس کی وجہ سے ہم جعفری کہلاتے ہیں۔ کاش میرے شیعوں کے سروں پہ کوڑے مارے جائیں تاکہ وہ حلال و حرام کا علم حاصل کریں۔ دنیا کا ہر علم حاصل کرتے ہیں، کہا لیکن کاش کوڑے مارے جائیں۔ اس کاش کو بھی زمانے کا امام پورا کرے گا، لیکن کل، یعنی کل پورا نہیں کریں گے، کل اس موضوع پہ بات ہوگی۔ تو کاش، یہ صرف علم شریعت وہ ہے جو آپ کو بیلنس بتاتا ہے، اور یہ شروع ہوتا ہے وضو اور غسل اور مسح کے مسائل سے۔ آپ کسی کو سائنس پڑھانا چاہے یا کسی کو فلسفہ پڑھانا چاہے، پہلے اسے ABCD آپ کو سکھانا ہے، یہ شروع کرے گا تو وہاں تک پہنچے گا۔ جسے آپ بہت معمولی سمجھتے ہیں، کپڑا ایک بار دھونا ہے کہ 2 بار، یہ اس منزل پہ آدمی کو لے جاتا ہے علم فقہ، علم شریعت، حلال و حرام کا علم۔ من الحسین ابن علی الى رجل الفقی الحبیب ابن مظاہر۔ میدان کربلا میں مسلم ابن اوسجہ لشکر میں کیوں شامل کیے گئے؟ جون غلام حبشی لشکر میں کیوں شامل کیے گئے؟ بریر حمدانی لشکر میں کیوں شامل کیے گئے؟ ہلال ابن نافع بجلی لشکر میں کیوں شامل کیے گئے؟ عابس لشکر میں کیوں شامل کیے گئے؟ شوذب لشکر میں کیوں شامل کیے گئے؟ ہمیں کسی کی تفصیل نہیں پتہ۔ حبیب ابن مظاہر کیوں شامل کیے گئے وہ ہمیں معلوم۔ حسین نے خط لکھ کے بلوایا، اور خط میں جو لفظ تھا وہ یہ تھا، من الحسین ابن علی، علی کے بیٹے حسین کی طرف سے ہے، الی الرجل الفقیہ، ایک ایسے مرد کی جانب جو علم شریعت اور علم فقہ رکھتا۔ اچھا کیا لکھنا چاہیے تھا حسین؟ اب آج کل تو خط بہت سمپل ہے، لیکن ایک جنریشن پہلے نور چشمی، مخدومی، محترمی، مکرمی، یہی سب الفاظ ہوتے ہیں۔ حسین کو لکھنا چاہیے تھا یہ خط حسین ابن علی کا ہے، اپنے بچپنے کے دوست کے نام، بچپنے کے دوست۔ یہ خط حسین ابن علی کا ہے اپنے نانا اور بابا کے صحابی کے نام۔ یہ نہیں لکھا حسین نے، جو بالکل کامن سینس کی بات ہے، کیونکہ پھر کربلا کے لشکر کی شرط یہ بنتی کہ نانا کا صحابی ہو تو لشکر میں آ سکتا، بابا کا صحابی ہو تو لشکر میں آ سکتا، بچپنے کا دوست ہو تو لشکر میں آ سکتا۔ کہا یہ معیار ہی نہیں ہے کربلا کا۔ کربلا کا معیار یہ ہے کہ جس دین کو بچانے کے لیے جا رہا ہے اس دین کو سمجھتا کتنا۔ بہت ایسی منزل پہ میں نے بات ختم کی کہ جس کی وضاحت ضروری تھی، لیکن اب آ جائے الی الرجل الفقی۔ اور یہاں تک تاریخ میں نے پڑھی، یہاں سے پھر مقتل کی ایک روایت ملا۔ یہ تاریخ ہے جس میں لکھا ہے کہ حسین کا خط حبیب ابن مظاہر کا صرف ایک لقب استعمال کیا، رجل فقی، مگر کبھی ایک لقب ساری زندگی کے فضائل پہ بھاری ہو جائے۔ خیبر میں اگر پیغمبر نے صرف ایک لفظ کہا رجل کرار، یہ رجل کرار، رجل کے ساتھ لفظ کرار سارے فضائل کے اوپر بھاری ہو گیا، ضرورت نہیں ہے وضاحت۔ رجل فقی، یہ تو آ گیا تاریخ۔ اور مقتل میں کیا آیا کہ حبیب ابن مظاہر کی ایک یہ بھی خصوصیت، کیا ہے حبیب تم کتنے خوش قسمت ہو کہ باقی جو آئے حسین کے خطبات سن کے آئے ہوں گے، حبیب تمہارے نام جو خط گیا حسین نے تمہیں بعد میں یاد کیا، فاطمہ کی بیٹی زینب نے تمہیں پہلے یاد کیا۔ 2 محرم کو قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچ چکا ہے، اور اب 2 محرم سے لے کے 7 یا 8 محرم تک لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، فوجیں آتی ہیں، شور ہوتا ہے، جانوروں کی آواز، انسانوں کی آواز، خیمہ لگنے کی آواز، ہر تھوڑی دیر کے بعد آوازیں آتی۔ زینب کہتی اماں فضہ ذرا دیکھ کے آنا، شاید میرے بھیا کا کوئی مددگار آ گیا، اور فضہ جاتی ہیں اور آ کر کہتی ہے کہ نہیں مولا، نہیں شہزادی، یہ تو سنان آیا۔
نہیں شہزادی یہ تو خولی آیا. پھر کوئی لشکر آیا, کہا شاید میرے بھیا کا مددگار. فضہ نے کہا نہیں شہزادی یہ تو ہرمولہ آیا. پھر آواز آئی, زینب نے سوچا شاید میرے بھیا کا مددگار, نہیں شہزادی یہ تو ہمارے ساتھ آیا. پھر آوازیں آئیں, ذرا فضہ دیکھ کے آنا شاید کوئی میرے بھیا کا مددگار, نہیں شہزادی یہ تو شمر آیا. ایک سے ایک دشمن اہل بیت کے نام آ رہے ہیں. آخر ایک مرتبہ جب عمر سعد اور شمر کی خبر ملی, کہا فضہ ذرا میرے بھیا کو بلا کے لانا. حسین آئے, زینب بہن اس وقت مجھے کیوں بلایا؟ کہا صرف اتنا بتا دے کہ اس پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے جو محمد کے نواسے کی مدد کے لیے آئے. حسین نے سر اٹھا کے آسمان کو دیکھا, پھر زینب کو دیکھا. زینب کوئی اور یہ سوال کرتا تو میں اسے سمجھاتا, لیکن تم یہ سوال کر رہی, تم نے نانا کا زمانہ دیکھا, نانا کے بعد کوئی آیا ہماری مدد کے؟ تم نے اماں فاطمہ کا زمانہ دیکھا, اماں کے زمانے میں کوئی آیا ہماری مدد؟ تم نے بابا علی کا زمانہ دیکھا, تم نے بھیا حسن کا زمانہ دیکھا. مگر زینب نے عجیب جواب دیا, کہا بھیا یقیناً یہ میں نے سارے زمانے دیکھے, لیکن اتنا جانتی ہوں کوئی اور آئے کہ نہ آئے, تیرے بچپنے کا دوست حبیب ابن مظاہر اگر اسے خبر مل گئی وہ ضرور آئے. اور حسین نے خیمے سے باہر آ کے اپنے خیمے میں پہنچ کے پہلا کام یہ کیا, حبیب کے نام خط بھیجا. اور ادھر شہر کوفہ ہے, دوپہر کا وقت ہے, کھانے کا وقت ہے, حالات بڑے خطرناک ہیں. کوفے میں پہرا لگا ہے, ساری سڑکیں ساری گلیاں سب بند, کوئی آدمی شہر سے باہر نہیں نکل سکتا. حبیب اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے دوپہر کا کھانا کھا رہے ہیں. زوجہ حبیب کے گلے میں لقمہ اٹکا. عرب میں اس سے فال نکالتے. زوجہ حبیب نے گھبرا کے کہا حبیب ایسا لگ رہا کوئی ہمیں یاد کر رہا, یہ لقمے کا گلے میں اٹکنا کوئی ہمیں یاد کر رہا. اور ایک بار دروازے پہ نوکنگ کے دستک کی آواز آئی. حبیب نے وہیں سے پوچھا کون؟ جواب آیا انا برید الحسین, میں حسین کا قاصد ہوں. وہ بے اختیار اپنی جگہ سے دوڑے. مگر زوجہ حبیب ضعیف بھی ہیں, قاصد حسین بھی آیا ہے, پھر بھی حجاب ہے, فوراً پردے کے پیچھے چلی گئی. دروازہ کھلا, حبیب نے قاصد کا چہرہ بعد میں دیکھا, پیروں پہ گر کے پیروں کو بوسہ پہلے دیا. انہی قدموں سے چل کے میرے آقا اور مولا کی بارگاہ سے آیا. گھر میں لا کے بڑے احترام سے بٹھایا. کیوں آئے؟ کہا کہ آقا نے یہ خط بھجوایا. خط کھولا, لکھا تھا حبیب میں تیرے شہر کے قریب کربلا میں آ گیا ہوں, اور میرے ساتھ محمد کی نواسیاں, علی اور فاطمہ کی بیٹیاں, میری بہنیں زینب و کلثوم بھی ہیں, میں تمہیں اپنی نصرت کے لیے بلا رہا ہوں. وہ وہیں کھڑے ہوئے حبیب لبیک یا ابا عبداللہ, لبیک یا حسین, لبیک یا آقا, آپ کا غلام حبیب آ رہا. ایک بار قاصد کو تو رخصت کیا, سلام کر کے آقا سے کہہ دینا کہ میں آ رہا ہوں. ادھر پردہ ہٹا کے زوجہ حبیب بے چین ہو کے باہر آ گئی. حبیب میرے آقا کا قاصد کیوں آیا؟ میری شہزادی فاطمہ کے لال کا خط کس لیے آیا؟ اب اس وقت کوفے کے ایسے خطرناک حالات ہیں کہ باپ کو بیٹے پر, بھائی کو بھائی پر, شوہر کو بیوی پہ بھروسہ نہیں. حبیب گھبرائے, راز کی بات ہے بتاؤں کہ نہ بتاؤں؟ امتحان لینے کے لیے کہا کہ آقا حسین نے مجھے بلایا ہے, وہ کربلا میں سیدانیوں کے ساتھ آ گئے. زوجہ حبیب تڑپ کے کہتی ہے تو نے کیا سوچا؟ حبیب نے کہا کہ حالات بڑے خطرناک ہیں, ابن زیاد کی سختیاں بہت زیادہ, سوچ رہا ہوں کہ جاؤں کہ نہ جاؤں. یہ محاورتاً نہیں کہہ رہا, تاریخ میں یہ لفظ اس طرح لکھا کہ اتنا سننا تھا. حبیب کی بیوی نے اپنے ہاتھ سے چوڑیاں اتار کے حبیب کے سامنے پہنی. کہا حبیب یہ چوڑیاں پہن کے گھر میں بیٹھ جا, اپنی تلوار مجھے دے, میں اپنے آقا کی مدد کے لیے جاؤں گی. اللہ یہ دن آ گیا میرا آقا تجھے بلائے اور تو یہ کہے کہ میں سوچ رہا. حبیب نے کہا کہ مجھے تو تیرا خیال ہے, اس بڑھاپے میں میرے بعد تجھ پر پتہ نہیں کیا گزرے. زوجہ حبیب نے بڑے جوش کے ساتھ کہا حبیب میں مٹی کھا کے گزارا کر لوں گی, مگر یہ برداشت نہیں کر سکتی میری شہزادی فاطمہ کا لال تجھے بلائے اور تو جانے میں تاخیر کر دے. حبیب خوشی سے کھڑے ہوئے کہ مجھے تو خالی تیرا انتظار تھا. زوجہ حبیب نے دامن پکڑا, یہ جملہ بھی مقتل میں آیا ہے. کہا حبیب مگر ایک شرط ہے میری,
اسے پورا کرنا ہوگا. جب آقا کی بارگاہ میں جانا پہلے میرا سلام پیش کرنا پھر اپنا سلام آقا سے کہنا. رات کے اندھیرے میں حبیب نکلے. کوفے کے پرانے رہنے والے ایک ایک گلی جانتے ہیں, چھپتے چھپاتے نکلے. غلام کو پہلے سے گھوڑا دیکھ کے بھیج دیا تھا. آنے میں دیر ہو گئی, دیکھا غلام گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈالے گھوڑے سے کہہ رہا میرا آقا اب تک نہیں آیا, اگر وہ نہیں آیا تو میں تجھ پر سوار ہو کے آقا حسین کی مدد کو جاؤں گا. حبیب نے کربلا کا رخ کیا, مولا ارے آج یہ دن آ گیا کہ ادنا غلام بھی مشکل کشا کے بیٹے کی مشکل کشائی کی بات کر رہے ہیں. بات مختصر کرتا ہوں, بہت لمبی ہو گئی ہے مجلس, اور کل سے تو ویسے ہی غم کی بڑی راتیں ہیں, آج مصائب کچھ مختصر رہیں گے. حبیب کربلا میں آ گئے. اب بس 2 محرم کے بعد آج پہلا دن تھا کہ کربلا میں کوئی لشکر حسین میں آیا. جیسے ہی حبیب آئے ہر طرف سے نعرہ تکبیر بلند ہوا, ہر طرف سے حبیب کے آنے پہ خوشیاں منائی گئی. ہر ایک حبیب کو گلے سے لگا رہا ہے, ہر ایک حبیب کو مبارکباد دے رہا. یہ آوازیں خیموں میں پہنچی. زینب نے فضہ کو بلایا, فضہ میرے بھیا کے لشکر میں اس وقت یہ خوشی کے نعرے کیوں بلند ہو رہے ہیں, ذرا دیکھ کے آنا. فضہ گئی, باہر آئی اور واپس خیمے میں آئی اور کہا کہ شہزادی میرے آقا کے بچپنے کا دوست حبیب ابن مظاہر آ گیا. بس زینب نے کہا فضہ حبیب سے کہنا میں اسے ایک لمحے کے لیے بلا رہی ہوں. حبیب کو پیغام پہنچا, پہلے تو یقین نہ آیا, پھر حسین کے ساتھ چلے. زینب خیمے کے اندر ہیں, پردہ پڑا ہے, اس کے ساتھ حسین کھڑے ہیں, پردے کے باہر حبیب ہیں. حسین نے کہا زینب بہن مبارک ہو, میرے بچپنے کا دوست حبیب آ گیا ہے. بھائی اتنا سننا تھا. زینب نے پردے کے پیچھے سے کہا حبیب فاطمہ کی بیٹی تجھے سلام کہتی ہے. اور حبیب نے جملہ سنا, غش کھا کے گر پڑے, شہزادی آج ہم جیسے حقیر غلاموں کو اس طرح سے سلام بھجوایا جا رہا. میرے مرحوم استاد ایک جملہ کہا کرتے, واللہ عالم مقتل میں مجھے نہیں ملا لیکن ایک جملہ وہ کہتے. اور جب حبیب کو ہوش آیا ایک بار پردے کے پیچھے سے کہا کہ شہزادی آپ کا غلام آپ کے خانوادے پر اپنی جان قربان کرے گا, لیکن کوئی خاص خواہش ہے؟ زینب نے کہا حبیب مجھے سب معلوم, میرا نانا اور بابا مجھے سب بتا چکا, وہ مجھے خیال ہے تو صرف اور صرف اپنی چادر اور اپنے پردے کا خیال ہے. حبیب نے ہاتھ جوڑے, شہزادی جب تک آپ کا غلام زندہ ہے آپ کی چادر پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. تو میرے استاد یہ جملہ کہتے تھے, جب کربلا میں وہ وقت آیا کہ زینب کی چادر کو چھینا گیا, زینب نے مقتل کو دیکھا, فرات کو بعد میں دیکھا, پہلے مقتل کو دیکھا, آواز دی بھیا حبیب ذرا آ کے دیکھ, تیرے شہر میں تیری بہن کی چادر چھین لی گئی. اور ایک بڑا عجیب جملہ, حبیب وہ صحابی ہیں کہ جیسے ہی وقت نماز آیا کہا کہ آقا یہ نماز, ابو سمامہ نے کہا نماز پڑھنا ہو, اور حسین نے کہا حبیب یہ سب کوفے والے ہیں, تم بھی کوفے والے ہو, جا کر ان سے نماز کی اجازت ہو. ایک بار حبیب آگے بڑھے, صرف ہمیں نماز پڑھنے دو. لشکر عادہ میں عمر سعد کی فوج نے کہا حبیب تمہاری نماز قبول کہاں ہے جو نماز پڑھنے جا رہے. بے اختیار ایک جملہ کہا کہ ہے دشمنان خدا تمہاری نمازیں قبول ہو اور محمد کے بیٹے کی نماز قبول نہ ہو. وہیں سے آواز دی آقا حسین اب یہ نماز کوثر کے کنارے آپ کے نانا کے پیچھے پڑھوں گا. تلوار نکالی, حبیب مارے گئے, حبیب کا سر کٹا. 11 محرم کو یہ قافلہ کوفے میں داخل ہوا. بآخری 2 جملے, 11 محرم کو قافلہ کوفے میں داخل ہوا. ایک بار قافلہ آگے بڑھ رہا ہے, ایک چھوٹا سا بچہ آتا ہے اور آنے کے بعد آقا سجاد کے قریب پہنچا. ہاتھوں میں ہتکڑی ہے, پاؤں میں بیڑی ہے, گلے میں توق ہے, کمر میں لنگر ہے, سر جھکا ہوا ہے, اور قریب آنے کے بعد سلام کیا. ایک مرتبہ سجاد امام ہے جانتے ہیں, پلٹ کے کہا پھوپھی اماں یہ حبیب کا یتیم آیا ہے, ہمیں سلام کر رہا ہے. ایک بار زینب نے گھبرا کے کہا اے حبیب کے یتیم یہ بتا تیری ماں کہاں ہے. قریب کے گھر کی چھت سے آواز آئی شہزادی آپ کی کنیز یہاں پہ بیٹھی ہے مگر میری نگاہیں نہیں اٹھ رہی. زینب نے کہا زوجہ حبیب میں تیرا انتظار کر رہی تھی, میں تجھے ڈھونڈ رہی تھی. ارے میں تجھے تیرے شوہر کا پرسہ دینا چاہتی ہوں, ارے میرا پرسہ لے, تیرا شوہر مارا گیا. بس ایک جملہ اور, ایک بار میرا دل چاہتا ہے پوچھوں شہزادی زوجہ حبیب کو پرسہ دیا, آپ کے گھرانے کے تو 18 لاشیں اٹھے ہیں, کوئی
کوئی آپ کو بھی پرسہ دینے آیا ہو، کسی نے آپ کو بھی عباس و اکبر کو پرسہ دیا. اور ادھر ایک آخری منظر دیکھیے، حبیب کا بڑا بیٹا تلوار لے کے آگے بڑھا، ادھر گیا جہاں نوکے نیزہ پر حبیب کا کٹا سر نظر آ رہا ہے، جس کے ہاتھ میں وہ نیزہ تھا تلوار سے حملہ کر کے اسے مارا. اپنے بابا کا سر لے کے چلا، مکے میں دفن کیا، مگر سر لے کے چلا ایک جملہ کہہ کے چلا. اور جملہ کیا تھا؟ جن کے وارث زندہ ہو ان کے کٹے سر شہروں میں نہیں گھمائے جاتے ہیں. یہ کہہ کہ جوان بیٹا یہ سر لے کے چلا. ارے ذرا سوچئے، جب یہ جملہ میرے آقا سجاد نے سنا ہوگا، جس کا وارث زندہ ہو کنوں کے نیزہ پہ بابا کا کٹا. اجرکم اللہ. خداوندہ حبیب ابن مظاہر کے اس ایثار و وفا کا واسطہ ہم میں سے ہر ایک کو آل محمد اور مقصد اہل بیت کا اتنا ہی وفادار قرار دے. خداوندہ ان مصائب پہ گریہ کرنے والوں کا واسطہ ان کی تمام دعائیں قبول فرما. دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں اور صاحبان ایمان کی مدد فرما. خداوندہ ہم سب کو سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. زندگی بھر ماتم کرتے رہیں، مرنے کے بعد بھی ہماری زندگی اسی ماتم اہل بیت میں گزرے. اور خداوندہ جن کا وارث زندہ ہو، میرے آقا حسین کا وارث زندہ ہے، تجھے واسطہ ان مظالم کا حسین کے زندہ وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ماتم حسین.